औज़ु بسم बिल्लाहि اللہ मिनश الرحمن الرحیم. جی باجی پڑھی. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़ुर्रियतम बादुहा मिन बाद वल्लाहु समीउन अलीम. तो अब है ज़ुर्रियतन, पहले इसको कर लेते हैं ذریعہ बाद تم ہے، تم तम. یعنی کہ हाँ دو जी, زبر बाका تم लगा हुआ है, खून بعدها. लगेगा. हाँ जी, ज़ुर्रियतम बादुहा मिन बाद. तो ज़ुर्रियतन जो है इधर वैसे मौसूफ बन रहा है. बादुहा मिन बाद, बादो जो है मुदाफ है, हा इसका मुदाफल है, हा ज़मीर मुत्तसिल है. ठीक है, ये मुरक्कब جی इजाफी बना. और جی मिन जो है जा रहा है, बादिन मजरूर है. ये शिबु जुमला कायम मुकाम खबर हो गई. ठीक है, اور तो بعدها جو آپ نے مرکب اضافی बादुहा بنایا वो मुब्तदा बन गया. مبتدا ہو گیا. شاباش. ये من मुब्तदा بعد अपनी खबर سے مل کر जुमला इस्मिया बना. और ये ज़ुर्रियतन के लिए सिफ्त बन गया. جی वो मफ़ूल बना تو ये جملے सिफ्त کے बन. بعد نکرہ کے بعد سوری جملہ हाँ کہہ जी, گئی. नक्रा के نکرہ बाद کے بعد جار مجرور یا चार جملہ ہے وہ اس मजरूर نکرہ आए کے لیے صفت، اور सिफ्त बन معرفہ کے بعد جار مجرور یا جملہ ہے وہ اس معرفہ کے لیے حال بنتے ہیں. ماشاءاللہ. حال بنتا ہے. اب یہ موصوف صفت میں صفت کا تو اتنا رول نہیں ہوتا نا، وہ تو ان چار چیزوں میں سے ایک ہے جس کا اپنا کوئی اعراب نہیں ہوتا. اصل اعراب موصوف کا ہے، تو موصوف کا تو یہاں پر یہ منصوب نظر آ رہا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ موصوب یہ مفعول تو نہیں ہوگا پچھلی آیت کا؟ نہیں مفعول. حال, جی یہ حال ہو سکتا ہے. جی شاباش. بعض دفعہ اس طرح سے کوئی آیت شروع ہو رہی ہو تو اس میں کوئی شک نہیں، اس سے پہلے کوئی فعل محذوف مان کر تو اس کو مفعول بنایا جا سکتا ہے، لیکن یہ بڑا کلیئر حال یا بدل بن رہا ہے. بہت سارے لوگوں نے اس کو آدمہ جو کہ معطوف علیہ، اپنے پچھلی آیت میں اگر آپ بہنیں دیکھیں اپنے ان کے 3 معطوفات تھے، نوحن و آل ابراہیم و آل عمران، تو ان سب کے ساتھ مل کر انہوں نے ان کے لیے یہ ذریاتن کو حال یا بدل بنایا ہے. اور ایک جگہ میں دیکھی تھی، مجھے وہ بڑی اچھی ان کی رائے لگی کہ آدم علیہ السلام کی وہ تو کسی کی ذریت نہیں تھے. ذریت کیا ہوتی ہے؟ وہ زال را مادہ سے یہ ہوتا ہے. زیادہ تر یہ چھوٹی چونٹی کو کہتے ہیں، اس سے مراد ہوتی ہے جو نسل چلتی ہے، پوتے پوتیاں واسطے. لیکن بیٹوں کو بھی کہتے ہیں کہ اس طرح اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو آل عمران میں زیادہ تر رائے یہی ہے نا کہ یہ حضرت مریم کے والد کا نام ہے، تو حضرت مریم کی ذریت تو پھر ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ ہوئے. اس کا مطلب ہے ذریت میں بیٹے بھی آ جاتے ہیں، ورنہ یہ اگلی نسلیں پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں ہوتی. تو حضرت آدم علیہ السلام تو کسی کی ذریت نہیں تھے. تو مجھے ان کی رائے اچھی لگی. وہ کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام اور یہ جو آگے معطوفات ہیں یہ ان پر وہ عطف ان کے نوح علیہ السلام پر وہ ان کا حال بنا رہے ہیں یا ان کا بدل بنا رہے ہیں. خیر سب کی رائے ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہو گیا باجی، تو یہ حال یا بدل ہو گیا. ترجمہ کیجیے. ایک ایسی نسل جس میں بعض کا بعض ہے، یہ بعض اس میں سے بعض میں سے ہے. اچھا یہ جو ہے نا بعض جن کے بعض ہیں، یہ بڑے مختلف طریقے سے اس کے علماء کرام نے ترجمے کیے ہیں، اور سب سے جو آسان ہے نا وہ یہی ہے جس طرح آپ نے شروع کیا ہے. شروع آپ نے بالکل ٹھیک کیا. ایک ایسی نسل جس کا بعض میں سے ہے. بس کلیئر، جس طرح لکھا ہے ویسے کر. بس آگے چلیں باجی. با استنافیہ ہے کیونکہ نیا جملہ شروع ہو رہا ہے واللہ سمیع علیم، تو اللہ جو ہے مبتدا ہے اور اس میں جلالہ جو ہے، اور سمیع علیم فعیل کے وزن پر دونوں صفت مشبہ ہیں. اور یہ سمیع جو ہوگی خبر اول ہوگی اور علیم خبر ثانی، تو مبتدا اپنے دونوں خبران سے مل کر جملہ اسمیہ بن گیا. اور ترجمہ ہوگا اللہ خوب جاننے والا اور خوب سننے والا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. باجی بس ایک پوائنٹ اپنا ذرا کیجیے گا. یہ آپ نے کہا کہ یہ صفت مشبہ، بے شک یہ صفت مشبہ کا وزن بھی ہے، لیکن آپ ترجمہ کر رہی ہیں خوب سننے والا خوب جاننے والا، تو صفت مشبہ کا ایسے نہیں کرتے. فعیلوں کا ہی وزن ہے لیکن مبالغے کا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سیم وزن اللہ تعالیٰ کے ساتھ استعمال ہو، مبالغہ. اور پھر اس کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں؟
مبالغے کا یہی خوب یا بہت کے ساتھ اور اسم الفاعل یا اسم المفعول کے معنی میں کرتے ہیں. اور آج بائی چانس اگلی جو آیت آ رہی ہے نا 36ویں، اس میں ہے نا من الشیطان الرجیم، تو اس میں جو الرجیم آنے والا ہے وہ بھی فعیل کا وزن ہے. اور اس میں دیکھیں وہ کس کے معنی میں آئے گا، وہ اسم المفعول کے معنی میں آئے گا، دھتکارا ہوا یا دور کیا ہوا یا اس طرح سے. ٹھیک ہے، ورنہ زیادہ تر اسم الفاعل کے معنی میں ہوتا ہے یہ وزن فعیل کا، لیکن کبھی کبھی اس میں مفعول کے معنی میں بھی آ جاتا ہے. تو یہاں پہ اس میں فاعل کے معنی میں ہے خوب سننے والا، خوب جاننے والا یا سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا. اور جملہ اسمیہ ہے، اس میں ہمیشگی پائی جاتی ہے، اس کا زمانے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی خصوصیات زمانے سے اوپر ہے اور ہمیشگی ہے، دوام ہے. ٹھیک ہو گیا ماشاء اللہ باجی، شاباش، بارک اللہ فیک. اچھا جی، ایک دفعہ میں بھی اس کا ترجمہ کر دیتی ہوں، ویسے باجی نے بہت اچھا کر دیا. ایک ایسی ضروریت جس کے بعض میں سے ہیں، اور اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے، یا سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. ابھی آیت کی طرف چلتے ہیں. یہ عظما آفتاب صاحبہ نے ہینڈ ریز کیا ہے، ماشاء اللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں لاسٹ ٹائم نہیں سنا سکی تھی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی اور بھی کوئی بہن سنانا چاہیں تو دیکھیں، میں لاسٹ ٹائم کہہ کے اٹھی تھی کہ اب آخر تک کوئی بہن اگر سنانا چاہے وہ تیاری کر کے آ جائے. تو اس میں کوئی شک نہیں، تھوڑا ایڈوانس ہوتی ہے یہ کلاس، پرانی اسٹوڈنٹس ہی زیادہ اس میں رسک لیتی ہیں، لیکن مجھے خوشی ہوگی کوئی نئی اسٹوڈنٹ بھی اگر اس میں ٹرائی کریں. تو نہیں تو پھر ہم رول نمبر 1 کی طرف چلے جائیں. جی آیت کو پڑھیے، آیت نمبر 35، اور پھر اس کا انالیسس کیجیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. شاباش. اچھا یہ آپ نے امرأۃ پڑھا نہیں، یہ امرأۃ یعنی کہ آ لمبا نہ کیجیے. اور یہ ویسے تو گول تا کے ساتھ آتی ہوتی ہے امرأۃ، جی اور جی یہاں پہ بس یہ یہاں پہ قرآن جی پاک میں یہ لمبی تا کے ساتھ بھی لمبی تا کے ساتھ یہاں لکھا پہ. ہوا. جی شاباش، اور چلے جی شروع کیجیے. جی اس میں اس جو ہے وہ اسم ظرف ہے، اور جو کہ مضاف کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے. اگر یہ مضاف ہے اور ظرف ہے تو اس کے بعد آنے والا جملہ وہ مضاف الیہ کے طور پہ استعمال ہوگا. اور جی وہ شروع شاباش. اس کی ہوتا ہے خاص بات یہ ہے اس جی اور جو حیثو ہے نا، یہ ان میں سے ہیں وہ ظرف جو کہ بندے تو مضاف ہی ہیں، لیکن ان کے بعد مضاف الیہ زیادہ تر کیونکہ ہمیشہ جملہ ہی آتا ہے، جملہ پورا جملہ ایک آ جاتا ہے. اور جی اس کا ہم نے ماننا ہوا ہے، ہم نے کیا، نحویوں نے، یہ گرامر والوں نے کیا ماننا ہوا ہے، اس کس کا مفعول بھی بناتے ہیں. ویسے جتنے یہ ہوتے ہیں نا یہ جو ظرف آپ نے بولے ہیں، یہ مفعول فی بنتے ہیں، جی لیکن اس کو مفعول بھی مانا ہے. کس کا مانا ہے انہوں نے؟ یہ اگر تو نظر آ رہا ہے قرآن پاک میں جی بعض دفعہ اذکروا سے شروع ہو رہی آیت تو اس کا ہی مفعول بھی ہے. اگر وہ نہیں ہے تو اس کو معذوف مانیں گے. تو اس کو یہ اس کو مضاف معذوف ہے جی، اس کا مفعول بھی بنے گا اذکر فعل کا. تو فعل فاعل مفعول بھی جو بھی ہے یہ سارا مل کے جملہ فعل ہی اینڈ ہوتا ہے، کیونکہ ظرف و مضاف الیہ ٹھیک جملہ ٹھیک تو نہیں بنتے نا، جملے کا حصہ بنتے ہیں. تو وہ میں بتانا چاہ رہی تھی کہ یہ ظرف مضاف الیہ مفعول بھی بنیں گے اذکر محذوف کے. یہاں پر محذوف ہے کیونکہ معذوف. دکھائی جی بھی دے رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی، ٹھیک. از آ گیا. آگے چلیں. قالت امرأۃ اچھا عمران. اس کی بہت لمبی چوڑی سی ترکیب ہے، میں نے بہت پہلے شاید اپنی پرانی اسٹوڈنٹ سے میں نے شیئر بھی کیا تھا، آج میں نے چھوڑ دیا، پھر کبھی کریں گے انشاءاللہ. اس کبھی یہ اسم کے طور پر آتا ہے، کبھی حرف کے طور پر آتا ہے. از اور ازا حرف تب ہوتے ہیں عام طور پہ جب وہ فجائیہ ہوتے ہیں، اچانک کا معنی دیتے ہیں. اور از حرف تب بنتا ہے جب بینا بینہما وغیرہ کے بعد میں آئے، اور زیادہ تر یہ اسم ہی ہوتا ہے. پھر اس کی آگے ترکیب ہوتی ہے ٹھیک کہ یا ماضی پہ دلالت کر رہا ہوتا ہے، مستقبل پہ، جو بھی ہے نا. آپ زیادہ تر میں نے جو دیکھا ہے کہ اگر سب سے آسان یہی کہ اس کو مفعول بھی مان لیں. کبھی کبھی یہ اس مفعول، یہ فی اس کو کہتے ہیں، یا جی مفعول بھی وغیرہ کا بدل بن کر بھی آ جاتا ہے. یہ چیزیں بس چھوڑ دیں، زیادہ تر میں نے یہی دیکھا اور یہی آسان ہے. اس کو اذکر فعل کا مفعول بھی مان لیں، بات کرتے. جی جی قالت سے شروع جب یہ مفعول
جب یہ مفعول، سوری میں یہ پوچھ لوں کہ جب یہ جی مفعول پوچھیے۔ بھی بنتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس سے پہلے ایک فعل محذوف ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اس کو جی مفعول دیکھیں بھی ہمیشہ یہ مفعول ہی بنے گا، یعنی کہ زیادہ تر اسی طرح بنے گا. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ یہ پچھلی کس آیت میں گزرا تھا، میرے ذہن میں وہ آیت نہیں ہے، میں آج ریفرنس کے طور پہ لائی بھی نہیں. اس میں یہ اچھا پچھلی والے حصے کا بدل بن رہا تھا. اب دیکھیے پتہ اچھا چل جاتا ہے، اب بے فکر ہے پتہ انسان. چل جاتا ہے، زیادہ تر ٹھیک ہے میں ٹھیک بات ہے، کروں جیسے اس میں پتہ کہاں چل تک رہا ہے یہ ہے کہ کہ اس میں ہم ورڈ ایک ڈسکس فعل کرتے ہیں. محذوف ہے، جی اس میں پتہ چل رہا ہے کہ جی بالکل ضرب میں بالکل. سے دیکھیے اس کیا بنا، ظرف. ظرف کے بعد ضرب کیا ہے، مدافعل ہے. ظرف و مدافع مدافعل جملہ تو نہیں بنتے، وہ تو جملے کا حصہ بنتے ہیں. وہ کیا ایک بنتے ہیں، مفعول فی بنتے ہیں زیادہ تر. ٹھیک لیکن اس کو وہ مفعول بھی مان لیتے ہیں، کبھی کبھی اس کا بدل بھی بن کر آ جاتا ہے، جو بھی ہے. تو ٹھیک وہ انشاءاللہ اگر مجھے موقع ملا، کہ مجھے ضروری نہیں لگ رہا، میں نہیں چاہتی، بہت ساری نئی اسٹوڈنٹس اس گروپ میں موجود ہیں، وہ تھوڑی بہت ہی ایڈوانس قسم کی سلائیڈز ہیں، وہ پھر کبھی انشاءاللہ آپ لوگوں سے دوبارہ میں شیئر کروں گی. ابھی بس جو جتنا آ رہا ہے نا اس کو ہی دیکھ لیتے ہیں، جو چیز ابھی نہیں ہے اس کو رہنے دیتے ہیں. ٹھیک تو ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا. یہ مفعول بھی بننے جا رہا ہے. اب کہ یہ قالت سے شروع کریں. خدا حافظ. قالتی یہ فعل بفاعل ہے، چوتھا سیگا. اور اگر یہ چوتھا سیگا تو اس کا مطلب ہے اس سے آگے ہم اس کا فاعل ڈھونڈیں گے جو کہ نظر آ رہا ہے، امراۃ عمرانہ. امراۃ کیا عمرانہ بات، یہ قالت تھا، زیر ملانے کے لیے آگے غلط تھا، اس کو میم کے ساتھ جوڑنے کے قالت ہی لیے کوئی اس سیگا نہیں ہے. جی شاباش. کوئی طرح ہے ہی نہیں، ویسے یہ غلط تھا. ٹھیک تو ہو گیا. امراۃ عمرانہ امراۃ جو ہے عمرانہ وہ اس کا عمرانہ اس فاعل کا ہو گیا. فاعل ہے اور یہ پھر خود ایک اضافی ہے. جی شاباش. اور اور اس کے مضاف چونکہ سے پتہ چلا یہ مرفوع ہے، اور ہم نے اس کو مرفوع یہ فاعل بن گیا. ٹھیک یہ ہو گیا جی. فاعل بن گیا. اور یہ قالت امراۃ عمرانہ جو ہے یہ اس کا مطلب ہے کہ یہاں سے اس کے آگے سے قول شروع ہوگا، مقولہ شروع ہوگا. مفعول القول. اور ٹھیک ہو گیا. جی اور وہ ربی جو ہے یہ اصل میں اس میں یا محذوف ہے، اور یہ یا ربا اور یا متکلم اس کے اندر ویری شامل. گڈ. ربی تو کبھی بھی کوئی چیز نہیں ہے کس طرح سے. ربی کوئی ایک اپنا یہ بے کی زیر، نہیں ہے با کی کلمہ، زیر بتا رہی ہے کہ یہاں یا محذوف ہے جو کہ یا یا متکلم. محذوف ہے اور وہ یا تو اب اس کو بھی متکلم. دہرا لیتے ہیں. یا ربی تھا، تو جی یا کس کے قائم مقام لیا جاتا ہے؟ قائم مقام فعل ادو کے. ادعو فعل کے. ماشاءاللہ. اور اس کا ادعو فاعل اس فعل کے اندر انا ہو گیا. اور جی ربی جو منادہ ہے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ ادعو فعل کا کیا بنا؟ یہ اس کا مفعول بنا، مفعول بھی بنا. اور فعل مفعول بھی فاعل بنا، مفعول بھی مل کر یہ سارا جملہ فعلیہ یہ یہ جملہ بنا فعلیہ ندا. ندا. اب یہ آگے ندا آئے گا جواب ندا یا مقصود بندا، جی اور پھر یہ ندا اور جواب ندا مل کر جملہ ندائیہ جو ہے یہ مقولہ بنے گا. ٹھیک ہو گیا جی. یہ پورا مقولہ بنے گا. ربی جی ہو گیا. ندا، بہت ساری بہنیں کنفیوز ہوتی ہیں، وہ یا کو کبھی ندا کہتی ہیں، کبھی ربی اس کو ندا کے بجائے حرف ندا. دیکھیں حرف ندا تو یا ہے نا، وہ تو 5-6 یا حرف صرف ندا یا، فکسڈ ہیں. صرف جی یا ہے حرف. زیادہ تر یا ربا جو ہے. ہے وہ تو منادا یا ہے ربی ندا بنا. اور پورا کا حج پورا ربی مل کے. بالکل یہ منادہ ہے، لیکن اس یا کے لیے مفعول بھی بنا، اور وہ یا اپنے منادہ سے مل کر ندا بنا. ندا. وہ سارا ابھی تو مل آواز کے دی ہے ندا. نا، اے میرے رب. ابھی تو جی آواز دی ہے. ابھی بات تو آگے چلنی ہے. جواب الندا آگے آ رہا ہے. جی انی بالکل آگے جواب الندا ہے شروع ہو رہا، اور وہ انی سے شروع ہو رہا ہے. اور یہ ایک اصل میں انا اور یا متکلم کا کمبینیشن ہے. اور اس کا مطلب بھی وہی کہ ایک انا کا اسم ہوگا اور ایک انا کا کی خبرو انا ہوگی. اور انا کا اسم جو ہے وہ یا متکلم ہے، اور جس انا اور یا متکلم مل کے اسی طرح سے جیسے یہ ربی کا بنا یہ انی بن گیا. شاباش. یہ جو یا متکلم ہوتی ہے نا، یہ جی عام طور پر ڈیمانڈ کرتی ہے نا یہ کہ مجھ سے پہلے زیر آئے. اب دیکھیں اسے اسم بھی اس سے پہلے قبول کر لیتے ہیں، لیکن یا تو فعل قبول نہیں کرتے، یا یہ جو انا کی فیملی ہے بعض اوقات وہ بھی اس طرح سے قبول نہیں کرتے. پھر بیچ میں نون وقایا لانا پڑتا ہے ان کا جھگڑا پھر سالو کرنے تب کے لیے. لانا پڑتا ہے. جی یہ انی بھی آ جاتا ہے، انا نی بھی آ سکتا ہے، وہ بھی ٹھیک ہے دونوں طرح ٹھیک، سے. لیکن تو یہ اب یہاں پہ یہ انا نی میں پھر کیا کرتے ہو، دوسرے والا نون بعض دفعہ گرا دیتے تو خالی انی. تو ادروائز نون وقایا بھی اس میں موجود ہے. ورنہ ٹھیک. انا کہتا ہے وہ حرف ہے، وہ نہیں ایکسیپٹ کر رہا زیر یا اچھا اس میں متکلم. موجود ہے، اس میں بھی نون بقایا ہے. اس میں جی وہ بعض دفعہ جب انا نی آتا ہے نا تو وہ ہاں جو ہاں ہاں نون وقایا کو بعض دفعہ پھر گرا دیتے اس طرح سے. پھر یہ آپ یوں سمجھیں یعنی کہ 3 نون اچھا اکٹھے ہو جاتے ہیں، اس میں سے ایک گر جاتا 3 ہے، تو نون بس بنا انی جاتے ہیں. یا انا رہ جاتا.
ٹھیک نون ٹھیک وقایہ ہے جی، بالکل ہے نون اس میں وقایہ. ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا یہاں سے جب ابو ندا شروع ہو رہا ہے کہ انی بے سوال شک پوچھوں میں. گی؟ جی 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 کائنڈلی آپ اینڈ پہ پوچھیں. آپ نے یہ نون وقایہ سے متعلق پوچھنا ہے؟ جی مجھے کہہ رہی ہیں کسی اور نہیں، نے. میم انا کا اسم کس کو کہیں گے؟ یا متکلم کہیں گے انا کا اسم یا انا؟ جی بیٹا یا متکلم یہاں کہیں گے نا، یہ یا اے میرے، بے شک یہاں پہ انی بے شک میں، یا متکلم اسے کہتے ہیں. دیکھیے اگر آپ نے انا یاد کیا ہوا تو اٹس اوکے، ہاں جی لیکن یہ یا دونوں متکلم کر کہلاتی ہے. جی جی یا ٹھیک متکلم کہا جاتا ہے اس کو، گرامیٹیکل انالیسس کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جی آگے اچھا چلیں. یہ ہو گیا اسم انا. اور خبر انا جو ہے وہ نظر تو لکا ما فی بطنی محررن تک ہے. اور اب اس میں یہ جو خبر انا ہے وہ خود ایک جملہ فعلیہ، جیسے نظر تو یہ چوتھا سیگا فعل با فاعل. نہیں میں رکیے نے گا، نظر تو یہ جو تا کے اوپر پیش ہوتی ہے نا، یہ چوتھے ہاں سیگے میں نہیں ہو سکتی. چوتھا سیگا تا ساکن والا ہوتا ہے، تائے جو تائے تانیث ہوتی ہے اس کے اندر. یہ جو پیش والی تو ہوتی ہے ماضی کے اندر، یہ انا جو واحد متکلم ہوتا ہے نا. جی جی واحد، سوری واحد متکلم، واحد جی وہی متکلم بولا، صحیح ہے. چوتھا نہ سیکنڈ کہیں، اس کو لاسٹ تیرواں سیکنڈ سیگا ہے. لاسٹ جی کا. کوئی جی بات نہیں، کوئی 13واں بات نہیں. سیگا. نظر تو جی اب نظر مادہ باب تو. بتائیں. ناظرہ جی ناظرہ یہ باب دعات سے ہے. باب دور، اور باب دورہ نظرہ بات ہے. ناظرہ ینظرو. ینظرو، تو یہ ناظرہ جب چھٹا سیگا آیا تو نظرنا، اور پھر اس سے نظرتا، نظرتما، نظرتم، اور اس طرح سے نظر نظر تو جی 13واں سیگا. ٹھیک ہو اور گیا، اس آگے کا چلیں مطلب جی. ہے کسی غیر واجب چیز کو اپنے اوپر واجب مان لینا. یعنی شاباش، کہ جیسے نظر نظر ماننا. کرنا، جیسے کسی بالکل کو نظر مان لینا، بالکل جی بالکل، کسی غیر جی واجب چیز کو اپنے اوپر واجب کر اپنے لینا. اوپر واجب اور کر اس کا لینا. فائل اب کیا بنا؟ آپ جس نے انا اس کو کہہ دیں. جی اس کا فائل جو ہے وہ انا. اب جی وہی 13واں سیگا جو ہے. اور لکا متعلق کے فائل ہے، متعلق کے فعل اسی فعل کے متعلق ہو جائے گا. اس کے بعد مام نظر اچھا، آ ابھی رہا ہے. میری اور بہن نے کویسچن جو پوچھا تھا، میں اب بھی میرے ذہن میں آیا. دیکھیے جی آپ نے پوچھا نا کہ یہ انا ہے یا متکلم ہے. دیکھیے آپ نے اگر وہ ٹیبل آپ بہنوں کو یاد ہو جو ضمائر کے ٹیبل ہوتے تھے، اس میں جو منصوب والا ٹیبل ہے اور مجرور والا، اس میں انہوں نے مرفوع والے میں انا کہتے ہیں، مرفوع والے میں. مجرور منصوب اور مجرور میں چھوٹی یا لکھی ہوتی تھی، کسی کو اگر یاد ہو تو جی وہ اس کو یا اٹیچ متکلم ضمائر بھی پڑھتے ہیں کہتے جب وہ منصوب ہوتی ہے اور جب وہ مجرور ہوتی ہے. اگر کوئی ہیں. جی انا کہنا چاہے کہتے، ویسے انا مرفوع حالت میں ہوتی ہے. انا جی یا اس طرح سے ہم کرتے تھے. اگر کسی بہن کو میری یہ پوائنٹ نہیں سمجھ آیا، آپ جائیے گا آج اس کو ریوائز کیجیے گا. ضمائر بہت امپورٹنٹ ہے، ان کا کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے. چلیں جی آگے چلیں. انی نظر تو، انی کا اسم ہو گیا، خبر نظر تو شروع ہوگی، فاعل اس کا انا بتا دیا، کیونکہ اب انا میں نے اس لیے کہا کہ وہ مرفوع حالت میں ہے. وہاں میں نے یا متکلم اس لیے کہا تھا یا کہ وہ یہاں یہ پہ منصوب حالت میں. اٹیچ ضمائر بھی جو جی ہوتے ہیں اٹیچ ان ضمائر کے میں لیے منصوب حالت میں، مجرور اٹیچ حالت میں ضمائر اس کو کی انا ضرورت ہے، نہیں جیسے کہتے، ہوتے ہیں لیکن جو کہتی ہے اٹس اوکے، کوئی بات نہیں. وہ اس کا ٹھیک ہے ترجمہ جی. تھوڑا سا نظر فرق تو، ہو جاتا ہے نا. میں نے جی بالکل یا بالکل فرق میں تو ہے. کرتی ہوں یا میں. نظر تو لا کا کیا بنا؟ جی لکا متعلق کے فعل ہے. شاباش. یہ لام کا یاد جار رکھیں، ظاہر کے ساتھ آتا ہے، زیر کے ساتھ لام جارا، ضمائر کے ساتھ آتا ہے تو زبر کے ساتھ آتا ہے، سوائے یا متکلم کے. یہ ہو گیا جی متعلق کے فعل. آگے ما فی متعلق بطنی کو کیا بنائیں گے؟ ماں پھر اسم موصول ہے، اور جہاں موصول ہوتا ہے وہاں کوئی اس کا صلہ بھی ہے، اور اس کا صلہ ہے فی بطنی، یعنی جو میرے بطن میں. اور یہاں پہ پھر بطنی میں نون یا نون کے بعد یا متکلم آ گیا. یہ جی بیٹا. کیونکہ یہ سارا مل کے لا بن رہا ہے. اور محررن ابھی محرر جی رکیے گا. فی بطنی ہو گیا، اور جی فی بطنی، بطنی مرکب اضافی ہو گیا. فی بطنی مرکب جار اضافی. مجرور، یہ ہم نے ما موصولہ کا صلہ ہم جانتے ہیں. صلہ جملہ بھی آ سکتا ہے، شبہ جملہ بھی. موصول صلہ مل کے کیا بنائیں گے؟ دیکھیے آج کی جو آیات ہے نا، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، سب بہنیں اٹینٹیو رہیے گا. چھوٹی چھوٹی چیزیں کون مل کے کیا بن رہا ہے، اور آرام سے ترجمہ ہو جائے گا، کوئی ایسی مشکل بات نہیں انشاءاللہ. جی کریں ذرا. یہ مفعول بن رہا ہے. مفعول بھی. تو اب انی مفعول بھی کا جو خبر تھی وہ نظرت لکا ما فی بطنی، جی فعل فاعل متعلق فعل اور مفعول بھی مل کر جملہ فعلیہ ہو کر انا کی خبر. انا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بنتا ہوتا ہے، انا نہیں بنتا. جی انا جملہ اسمیہ بنتا ہے. تو یہ جو جملہ اسمیہ ہے، یہ ربی ندا کے لیے جواب و ندا ہے.
اور ندا جواب اور جواب ندا مل کر مقولہ بنیں گے قولت کے لیے. اب رہ گیا محررن. اب بتائیں کیا ہے؟ جی محررن اس میں حال بن رہا ہے ماں کا. شاباش. اس کو تھوڑا کھولیں گے کیا ہے یہ؟ جی اصل میں محررن جو ہے یہ اس کا روٹ ورڈ ہا را ہے 2 دفعہ اور باب سین سے اس کا مطلب ہے آزاد ہونا. اور یہاں پہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے کاموں سے آزاد. اور کیونکہ یہ جیسے ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا جی. شاباش. مجھے یہ بتائیں کہ یہ یہاں پر آپ اس کو کس باب میں لے کے جائیں گی, پھر اس سے کس وزن پر ہے؟ باب تفعیل ہے نا, حرر یحرر, اس سے پھر محررن اسم الفاعل آزاد کرنے والا, محررن آزاد کیا ہوا اسم المفعول. ہو گیا جی. ٹھیک یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا, یہ حال بن گیا ماں کا. اور اب ایک اور رائے بھی ہے کہ یہ موصوف یہاں پہ محذوف ہے, اس کی صفت ہے. اٹس اوکے, چھوڑ دیں بس. اب ترجمہ کریں. جی جب عمران علیہ السلام کی بیوی نے کہا اے میرے رب انی بے شک میں نے نظر تیرے لیے اس کی نظر, پہلے ہم متعلق فعل کا کریں گے. میں نے تیرے لیے اس کی نظر, نظر تو لکا کا پہلے کریں گے. میں نے تیرے لیے اس کی نظر مانی جو میرے پیٹ میں ہے, جو میرے شاباش. اب آپ دیکھیں ماں کا آپ نے پہلے بالکل متعلقہ کیا, اور جو بائی چانس یہاں پہ بالکل قواعد پہ پورا اتر رہا ہے. پہلے آپ نے متعلقہ کیا, وہ مقدم ہے. پھر آپ نے ماں اور موصول اور صلہ کا اکٹھا نہیں کیا. یہ بالکل ایک رائے یہی ہے کہ ماں موصولہ کو یا کسی بھی موصول اس موصول کو پہلے لے جائیں, اس کے تھوڑی دیر بعد صلہ کا کریں. لیکن خیر ملا کے بھی کر سکتے ہیں. تو یہ بنا اے میرے رب, ربی انی بے شک میں نے نظرت لکا, میں نے تیرے لیے یعنی کہ آپ کے لیے ماں اس چیز کی نظر مانی ہے جو میرے پیٹ میں ہے. یہ بھی ٹھیک ہے. اور بے شک میں نے آپ کے لیے میں نے اس چیز کی جو میرے پیٹ میں ہے نظر مانی ہے. اس طرح بھی کر سکتے ہیں اگر بالکل قواعد کے مطابق چلنا ہے, فعل کو اینڈ پہ لے کے جانا ہے. لیکن جس طرح آپ نے کیا وہ زیادہ ٹھیک ہے. اب محررن کا کریں. اور اس حال میں کہ آزاد کیا گیا, آزاد اصل میں یہی ہوتا ہے اس حال میں. یہ حالانکہ دیکھیں کبھی کبھار ضروری نہیں ہے کہ اس حال میں یہ حالانکہ فٹ آ رہا ہو تو ہم اس کے بغیر بھی ذہن میں رکھتے ہوئے حال ٹھیک رکھتے نا ذہن میں. تو بغیر اس الفاظ کے استعمال کے ہم یہ بھی کہہ سکتے بغیر اس کے کہ حالانکہ اور اس حال کے. لیکن زیادہ اس حال میں حالانکہ یا ہوتے ہوئے یہ ترجمے ہوتے ہیں حال کے. ٹھیک ہو گیا جی. بہت اچھا ماشاءاللہ. تو آزاد کیا ہوا ہوگا, یہ مجھے سب سے آسان لگا. ان آج کی آیات کے اتنی ترکیب, اتنے ترجمے. میری کوشش ہوگی کہ میں بہت آسان طریقے سے لے کر چلوں, بالکل مشکل سائڈ پہ نہ چلیں. لیکن اس میں بہت سارے اس میں رائے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. یہ سب سے آسان ہے جو ہم نے کیا. میں اس کو بھی اینڈ پہ دہراتی ہوں. آگے چلیں. اس سے پوچھنا تھا محررن آپ نے کہا آزاد کیا ہوا ہوگا, اس میں مفعول. جی بالکل یہ مجہول ہے. آزاد اسم کیا مفعول اسم المفعول. دیکھیے جو مزید الفی سے آتے ہیں نا, ہاں جی, ان کے خاص وزن ہے جو مضارع سے بنتے ہیں اور ان کا ترجمہ اسی طرح کیا جاتا ہے. آزاد کیا ہوا. یہ اور بات ہے کہ ٹھیک ہے ہم کسی اور طریقے سے ترجمہ کرنے, لیکن وہ جو مجہول کا ہوتا ہے وہ تو ماضی مجہول میں ہوتا ہے کہ وہ اس میں ماضی کا ٹچ آئے گا. اس میں نے ماضی فعل کا نہیں بولا, میں نے کہا آزاد کیا ہوا. ٹھیک ہے. ہاں یہ اور بات ہے نا, بعض دفعہ ہم ترکیب کرتے ہوئے ترجمہ کرتے ہوئے ہم تھوڑا ہٹ کے کر لیتے ہیں. اگر میں یہ کہہ دوں کہ آزاد کیا ہوا ہوگا, لگے گا یہ کہ وہ فعل ہے لیکن وہ فعل نہیں ہے. میں یہ اس کو مفعول ہی میں ترجمہ کر آزاد کیا ہوا, یا اس حال میں کہ آزاد کیا ہوا ہوگا. آزاد ہوتے ہوئے وہ اتنا ٹھیک نہیں بنتا, لیکن ذہن میں یہ رکھیں کہ یہ حال ہی ہے, اس میں مفعول ہے. چلیں آگے چلتے ہیں. جی آگے ہے فتقبل منی. فا اس میں ہم عاطفہ لے لیں گے کہ جو کہ پیچھے عطف کرے گا اس پہ نظر تو پہ. فتقبل منی. جی ایک اور رائے بھی تھی مجھے مشکل لگ رہی تھی. مجھے لگا ضرورت نہیں ہے اس کی. فا فصیحہ یا فصیحہ جسے بولتے ہیں, وہ فا ہوتی ہے جس کی شرط
نہیں ہوتی، معذوف ہوتی ہے، وہ جواب شرط کے طور پہ آتا ہے. لیکن وہ فا عاطفہ ہی زیادہ مجھے ٹھیک لگ رہا ہے اور زیادہ آسان لگ رہا ہے. آگے تقبل کیا ہے جی؟ کیوں مجزوم ہو رہا ہے یہ؟ جی تقبل یہ فا کی وجہ سے ہو رہا ہے تقبل. اور یہ امر فعل امر کی وجہ سے. شاباش. مادہ اور باب بتا دیں. جی یہ کاف با لام اس کا مادہ ہے اور اس کا یہ باب تفعول سے ہے. اس کا مطلب ہے کسی کی طرف توجہ کرنا اور یا اس طرح قبول کرنا جس میں معاوضہ بھی شامل ہے. لے آؤ روٹی. پلیز مائک میوٹ رکھیے. میں سسٹر کو نہیں پتا چل رہا. اچھا جی یہ فعل امر ہے اس وجہ سے یہ مجزوم ہے اور یہ باب تفعول سے ہے. اس کا مطلب ہے اس طرح قبول کرنا جس میں معاوضہ بھی شامل ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا یہ بڑا مزے کا تھا مادہ. اگر آپ بہنیں جلدی سے ڈکشنری کھولیں، ویسے آج کی آیات کافی لمبی ہے، مشکل نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو بہت ٹائم ٹیکنگ ہے. 375 ہے. جی اس میں ہم جلدی سے دیکھ لیتے ہیں کتنا انٹرسٹنگ ہے. یہ مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے. یہ کچھ دعاؤں میں بھی ہے، کچھ اس سے مشہور آیات میں بھی، تو ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے. اس کے مختلف معنی ہیں. باب ناصرہ سے آتا ہے قابل یقبلو قبل، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کی طرف توجہ کرنا. توجہ کرنا. جی باب فاتحہ سے آتا ہے تو قریب ہونا یا پہلے واقع ہونا. ٹھیک ہے جی. اور باب سامیہ سے آتا ہے تو قبول کرنا. آگے چلتے ہیں. باب فعال سے آتا ہے کسی کے سامنے ہونا. باب تفاعل سے آتا ہے جیسے عظما جی نے بتایا اس طرح قبول کرنا جس میں معاوضہ شامل ہو. باب استفعال رہ گیا، اس میں آتا ہے تو کسی کی طرف متوجہ ہونا، کسی کے سامنے آنا. آپ دیکھیں کوئی ایک دوسرے سے نہیں ملتا، کتنا مختلف. اور اس سب بائی چانس یہ لفظ کافی مختلف معنی میں مختلف جگہ پہ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، بس اتنا ہی دیکھیں گے، زیادہ ٹائم آئی نہیں دے سکیں گے. ایک دو جی اور تقبل بھی ہے. شیئر کریں جی اسی میں آگے تقبل بھی ہے نا، جو فعل امر لکھا ہوا ہے، یعنی تو قبول کر. شابہ. یہ فعل امر ہو گیا. آگے چلیں جی. منی. منی، یہ منی پھر سے من نون وقایا اور یائے متکلم کا تین چیزوں کا کمبینیشن ہے. ماشاءاللہ. من نون وقایا اور یائے متکلم. یائے اور پھر متکلم نون جو ہے من کا نون نون وقایا سے مل گیا. بعض اوقات یہ ہوتا ہے جیسے انا نون سے ملے تو وہ تین نون اکٹھے ہو جاتے ہیں، پھر ایک گرایا بھی جا سکتا ہے. تو اس میں دو چونکہ مل ہے گئے ہی اس پہ دو، دونوں شاداب. اکٹھے ہوئے تو وہ بس شاد اوپر آ گئی. اور منی آگے یائے متکلم. یہ اس کا کیا بنا؟ مطلب میری طرف سے، بس قبول کر میری طرف سے. شاباش. اللہ ٹھیک ہو تعالیٰ گیا. کو یہ وہ اس کا کہہ رہی ہیں، متعلق ہو گیا نا، یہ اس کے فعل ہو. متعلق فعل ہو ماشاءاللہ. گیا. آگے چلے جی. انا کا انت السمیع العلیم، اور انا کا اسم ہے کا، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے لیے. اور انتا دوبارہ سے اس میں اصل میں یہ ضمیر آ کاف رہی ہے. یہاں پر انتا تھا. اصل میں انتا تھا. اصل میں دوسرا انتا بھول جائیں ایک سیکنڈ. ایک ہی انتا تھا. یہ تھا انتا. انت السمیع العلیم تھا. اس سے پہلے انا آ گیا تو انتا کی جو منصوب فارم ہوتی ہے ضمائر میں وہ کاف ہوتی ہے. تو پھر انا کا آ گیا. انا کالسمیع العلیم. پھر اس میں حسر کے لیے بیچ میں پھر انتا ایک ضمیر ایسی لے فصل آئے ایک اور ایک جو کہ ضمیر فصل بھی آ گئی. مبتدا سے میچ کرتی ہے. اور مبتدا اصل میں انتا تھا نا، تو اس سے ملتی ہوئی ضمیر انتا ہی ہے. تو اس لیے ہم نے میرا مطلب ہے کہ آیت میں اس طرح سے پھر انتا لے آئے. پھر حسر جملہ اسمیہ اور حسر. اب کریں ذرا اس کا بتائیں. پہلے انا کا اسم ہو گیا، انا کی خبر بتائیں. جی اور اس کی خبر ہو جائے گی السمیع العلیم، اور اس میں السمیع بھی اس کی معرفہ دو ہے اور خبریں ہوں گی نا پھر. اس کی دو خبریں ہوگی. اس کی دو خبریں ہوں گی. دونوں خبریں اچھا دیکھیں یہاں پر نا دو رائے ہیں. ایک رائے یہ ہوتی ہے ضمیر فصل کے بارے میں کہ آپ اس کو اگنور کریں. اچھا. اور کاف ضمیر کو آپ نے انا کا اسم بنا دیا، السمیع اور العلیم کو دونوں کو انا کی خبریں بنا کے جملہ اسمیہ کر دیں بس. اور اسے ترجمہ بڑے آرام سے بن جاتا ہے. اور بیچ والا انتا صرف حسر کے لیے ہی کر دیں ترجمہ. بے شک تو ہی السمیع اور العلیم ہے. ٹھیک ہے. ایک رائے یہ ہے کہ نہیں، یہ جو انتا ہے اس کو مبتدا، السمیع العلیم کو اس کی دو خبریں، یہ جملہ اسمیہ کو انا کی خبر بنائے. لیکن مجھے یہ زیادہ آسان اور ٹو دی پوائنٹ لگتی ہے کہ بیچ والی انتا جو ضمیر فصل ہے نا، بعض تو کہتے ہیں اب اسم ہے ہی نہیں، یہ اس وقت حرف کے طور پر آیا ہے، اس کو اگنور کر. تو دیکھیں دونوں رائے ٹھیک ہے. ترجمہ کریں جی. ترجمے میں تو آئے گا، ترجمے میں تو آئے گا جی بالکل 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 ظاہر آئے ہے. گا. اور وہی اس کو کرے گا نا یا ہی کے ساتھ. شاباش. بالکل کے کریں ساتھ. گے. اور پھر السمیع سب کچھ سننے والا، اور العلیم سب کچھ جاننے والا.
माशाल्लाह, वही फ़ईलुन के वज़न, वही जब अल्लाह ताला के साथ आएंगे वही मुबालगा होगा, और जुमला इस्मिया में आएंगे अल्लाह ताला की ये सब सिफात आमतौर पर जुमला इस्मिया में आती हैं, इनमें हमेशगी है, जी दवाम है, और बहुत अच्छा, शाबाश मैं उस्मा जी, बहुत बेहतरीन, शुक्रिया, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। अल्लाह मैंने ताला आपके इल्म इसमें में आपसे, बरकत दे। आमीन। मैंने आपसे इसमें एक क्वेश्चन पूछना था, जैसे इस आयत के आखिर में अस-समीउ और अल अलीम यानी अल के साथ है, और जो पीछे वाली जी आयत है, आयत नंबर 34, उसमें वल्लाहु समीउन अलीमुन, उसमें जी अल नहीं है। तो इसका तर्जुमे में कोई फर्क पड़ता है, कोई खास वजह है इसकी? जैसे अगर हम जी, भी एक पढ़े। राय तो मैंने लास्ट टाइम बताई थी आपको। एक राय ये है कि जब अल के जी साथ आता है अल्लाह ताला के नाम, तो वो वहां पर नामों के तौर पर आते हैं, और जब अल के बगैर आते हैं तो सिफात के तौर पर आते हैं। ये एक राय है, लेकिन अल्लाह ताला के नाम है, वो चाहे इनके नाम और सिफात एक ही है, नाम ही सिफात है, सिफात ही नाम ही नाम है। सिर्फ, तो ठीक है, इसमें ऐसा वो ये वो कोई ऐसा हल नहीं है कि जो कि पीछे किसी की तरफ फ्लोट है, ऑल्टरनेटिवली यूज कर मुबालगा है, सकते हैं। या जी अच्छा बिल्कुल, ये इसी तरह। बस आप समझ लें यहाँ पे अल्लाह ताला के नामों के तौर पे नामों जो के एक तौर राय। पर। तो जी और राय समझा। इंशाल्लाह मुझे बहुत ऐसे ऐसे जो जो मुझे पता चलेंगी मैं आपसे जरूर शेयर करूंगी। आपका क्वेश्चन अच्छा था माशाल्लाह। चलिए ठीक है, जी जिसके एक बार मैं फिर बहुत तरकीब समेत के तर्जुमा करती हूँ। इस ज़र्फ है, इसको मफ़ूल बिही अपने, ये इसके बाद जो मुदाफ़ इलैह आएगा उसके साथ मिलके ज़र्फ और मुदाफ़ इलैह मिलकर ये मफ़ूल बिही बनते हैं उज़कुर महज़ूफ़ के, उज़कुर या उज़कुरू। ये मान लिया है ग्रामर का, क्योंकि ज़र्फ मुदाफ़ इलैह पूरा जुमला तो नहीं बनते। तो उज़कुर फ़ेल अपने जो उसके अंदर फ़ाइल है, और ये सारा मफ़ूल बिही बनेगा, इससे मिलकर फिर जुमला फ़ेलिया। अच्छा जी, इज़ हो गया, आगे क़ौलत फेल बा फाइल है, और इसका नहीं फेल है, आगे इसका फाइल इमरातु इमरान, और आगे जो मकूलुल कौल है, इसको शर्तिया भी ले सकते हैं। नहीं बेटा नहीं, ऐसा नहीं है यहाँ, ठीक है। अच्छा जी, रब्बी क्या हो गया, और इसमें क्या है कि ये निदा है, यहाँ पे या भी महजूफ है और या मुतकल्लिम भी महजूफ है, तो या रब्बी, ए मेरे रब, और या हरफु निदा जो है वो अदू कायम, अदू फेल के कायम मकाम होता है, उसका अना फेल, अना उसका फाइल होता है। तो अदू अपने फाइल अना, और ये जो उसके बाद जो आता है ना ये मुनादा रब्बी, वो उस अदू के लिए मफूल भी बनता है। तो फेल फाइल मफूल भी मिलके या रब्बी हरफ निदा और मुनादा मिल के जुमला फेलिया बनेगा, इसको कहते हैं निदा। आगे जवाबो निदा इन्नी, वो इन्ना से शुरू हो रहा है, तो इन्ना का इसम या मुतकल्लिम, उसका और खबर नजर तू लगा माँ फी बतनी मुहर्ररन, मुहर्ररन को माँ का हाल बना दिया, तो माँ जुल हाल भी हो गया। तो माँ फी बतनी मौसूल सिला मफूल भी ही, नजर तू के लिए ला का उसका मुतल्लिक फेल फाइल मुतल्लिक के फेल और मफूल भी ही मिलकर जुमला फेलिया होकर इन्ना का, इन्ना की खबर, इन्ना अपने इसम और खबर से मिलके जुमला इसमिया होके जवाबो निदा रब्बी निदा, और ये जवाबो निदा ये जुमला निदाइया होकर ये मकूलुल कोल हो गया काला। काला फेल अपने फाइल और मकूलुल कोल जो कि मफूल भी होता है उसके साथ मिलकर जुमला फेलिया होकर इस ज़र्फ के लिए मुदाफिला, इस ज़र्फ अपने मुदाफिला से मिलकर मफूल भी बनेगा उज़कुर फेल महजूफ के लिए। इसकी बहुत डिटेल है, फिर कभी जो जो आएगी आपसे शेयर करेंगे इंशाल्लाह। बस इतना याद रखें, इज हमेशा जुमले की तरफ, आमतौर पर जुमला फेलिया की तरफ मुदाफ होता है, और अ, ये वैसे जो ज़र्फ होते हैं मफूल फी ज्यादा बनते हैं, लेकिन ये ग्रामर वालों ने कहा है जी मफूल फी, मफूल फी भी कह सकते हैं, और इसके अलावा कभी कभी मफूल बिही वगैरह का ये बदल बन के भी आ सकता है। ये पीछे इंशाल्लाह जो जो आएगा हम डिस्कस करेंगे, फिलहाल जो आता जाता है उस पर गौर फरमाइए। आगे फा को आतिफा, तकब्बल मिन्नी जुमला फेलिया, ये फेल अमर और उसका मुतल्लिक, ये पीछे नजरतू पे उन्होंने कर दिया था इसका अतफ, तो फिर ये भी उसी जुमले में शामिल हो गया, जो सारा मैंने बताया इसको उसी में शामिल है। अगला जुमला अलग से है, उसमें इन्ना अपने इस्म काफ जमीर और अपनी दोनों खबरों से मिलकर जुमला इसमिया होके, ये जुमला इसमिया जो है ये आप इसको अलग से जुमला है, ये इस्तिनाफिया आप इसको मुस्तानिफा कहते हैं। और तर्जुमा है, जब इमरान की बीवी ने कहा ए मेरे रब, बेशक मैंने तेरे लिए, आपके लिए उस चीज की नजर मानी है जो मेरे बतन में है, मेरे पेट में है,
آزاد کیا ہوا ہوگا. ٹھیک ہے, جیسا انہوں نے بتایا تھا کہ یہ جو آزاد کرتے تھے اس کا مطلب ہوتا تھا کہ دنیا کے کاموں ذمہ داریوں سے اور یہ کمانے والے جو کام ہیں ان سے آزادی. اور ان کے ہاں یہ رواج تھا یہود میں کہ وہ اپنے بعض دفعہ بچوں کی منت اس طرح سے مانتے تھے, اور ہمارے ہاں اس طرح نہیں ہے. ہمارے یہاں ہم صرف اپنے فعل کے ذمہ دار ہیں. اس چیز کی منت ماننی چاہیے کہ جو کہ آپ اپنے کنٹرول میں, آپ کے کسی اور کا فعل کو کنٹرول اس طرح سے کرنا. خیر یہ تو بہت ڈیٹیل الگ سے ہو جائیں گی. تو وہ اس طرح سے مانتے تھے, اور پھر وہ ان کو اپنی خدمات کے لیے جو بیت المقدس ہے, ہم اسے بیت المقدس بھی پڑھ لیتے ہیں لیکن ویسے اصل میں یہ بیت المقدس ہوتا ہے جو, اور اس میں یہ اس کی خدمات, دین کی خدمات, تورات کی خدمات, جو بھی ان کا حساب اس کے لیے یہ پوری ڈیٹیل ہے. یہ امرات و عمران, ویسے پچھلی آیت میں تو کنفیوزنگ تھا کہ عمران کون سے ہیں, لیکن اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حضرت مریم کے والد کی بات ہو رہی ہے اور ان کی والدہ کی بات ہو رہی ہے. اور یہ آیت میں لاسٹ ٹائم جب کروائی تھی تو میں نے یہ ضرور کہا تھا کہ آپ یہ دیکھیے اگلی آیت میں, آپ ان خاتون کی آپ خواہش دیکھیے کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں اللہ تعالیٰ سے, کیسے وہ باتیں کر رہی ہیں اپنے بچے کو, کتنی خالص نیت سے, خلوص نیت سے انہوں نے. اچھا دیکھیں اس میں فرق ہے, اب ہمارے یہاں اگر ہم اپنے بچے کو عالم بنانا چاہتے ہیں وہ ایک اور چیز ہے, لیکن یہ ان کا تھوڑا سا انداز اور, تو اس ڈسکشن میں تو میں نہیں جا رہی. تو اب یہ دیکھیے کہ کتنے خلوص سے انہوں نے دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورتی سے قبول کی. پھر اور ان کا ان کی اتنا خلوص تھا, اتنی پیورٹی, اتنا اخلاص کہ یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا اور قیامت تک ان کا ذکر ہوگا. اور پھر وہ دعا کیا کرتی ہیں, وہ دعا کرتی ہیں جب ان کو پتہ چلتا ہے بیٹی ہے کہ جو بھی ہے وہ اس کے لیے اور اس کی ضروریت کے لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کو شیطان مردود سے ان کو اپنی پناہ میں رکھیں. انہوں نے کوئی دعا نہیں کی ان کے لیے. ہمارے یہاں ہوتے تو ہم پتہ نہیں کیا کیا سٹیٹس مانگتے اور کیا کیا ان کو یہ بنانا ہے وہ بنانا ہے, پیسے کمانے والا ہو بچہ یہ. اور ان کا آپ دیکھیں کہ پہلے تو انہوں نے ان کو دین کے لیے وقف کیا, اور اس کے بعد انہوں نے ان کتنی سمجھدار خاتون تھی, ہم نوٹس ہی نہیں کرتے انکلوڈنگ می کہ شیطان کے وار اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھیں. یقین کیجئے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا, ہر قدم پہ گھات لگائے ہوتا ہے, کس طرح ہم پر اٹیک کرتا ہے. جو شخص قرآن کی طرف جاتا ہے اور قرآن سے جڑتا ہے تو اس پر اٹیک اور بڑھ جاتا ہے. کس طرح آ کر اٹیک کرتے ہیں ہمیں نہیں پتا. کیونکہ ہمیں نہیں پتا تو ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے شیطان سے پناہ ہمیں سے مانگنی چاہیے, اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھیں اس شیطان مردود سے. یہ کتنی اہم بات ہے, یہ اہم بات نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کیوں کرتے. تو آپ مجھے اس کی سمجھداری پہ بڑا مجھے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا ان کو سمجھدار بنایا. ٹھیک ہو گیا جی, لینی چاہیے انی اعوذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم. جی باجی سمپل تعوذ بھی چاہے پڑھ لیا جائے, کوئی بھی پڑھ لے, لیکن ہمیں واقعی پناہ مانگنی چاہیے. ہمیں نہیں اندازہ کہ ہم بیٹھے بیٹھے سوچتے کہاں سے کیا کیا ہمیں وسوسے ڈالتا ہے اور بات کدھر سے کدھر نکل جاتی ہے. ہمیں چونکہ ان کے انداز کا پتہ نہیں ہوتا. ہمیں اچھا ہمیں یہ بھی نالج نہیں ہے. مجھے قرآن پاک سے جڑنے کے بعد تھوڑا سا یہ نالج ہوا کہ یہ جو میں پہلے یہ سوچتی تھی کہ یہ خیال آتا تھا کہ ہم ڈاؤن ہو جاتے ہیں, ڈپریس ہو جاتے ہیں, یا کبھی کوئی چیز, کوئی کسی قسم کی مایوسی یا اوور کانفیڈنٹ ہونا یا خود پسندی ہونا, یہ سب اس کی طرف سے وار ہوتے ہیں. مختلف نہیں اندازہ ہوتا, ہمارے لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہوتا. اندازہ ہو تو پھر وہ اس چیز سے بچیں اور فوراً اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ کی ہم پناہ میں آ جائیں, اور وہ بالکل اس سے بچنے کے لیے ہمیں دعائیں کرنی چاہیے. اچھا جی ٹھیک ہو گیا. بے شک تو ہی السمیع العلیم ہے, تو ہی سب کچھ سننے والا, سب کچھ جاننے والا. دیکھیں دل میں دعا کی تھی انہوں نے جو, تو یہ اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں, سب سنتے ہیں, اور سب کچھ سننے والا کہہ دیں یا خوب سننے والا, خوب جاننے والا, مبالغے کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے جی, اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں, آیت نمبر 36. اب اس میں وہ جو بیٹی کی پیدائش ہو جاتی ہے تو اب دیکھیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کیسی باتیں کر رہی ہیں. بہت پیاری آیات ہیں, بہت کچھ ہمارے سیکھنے کے لیے ہے. ویسے اس میں وہ جو نصارہ تھے ان کے لیے بھی ایک لیسن تھا, وہ جو حضرت مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ کے برابر کا درجہ دیتے تھے, یا اللہ تعالیٰ کی اولاد, یا پتہ نہیں کیا کچھ ان کے ہاں جو بھی تھا. تو یہ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح کانسیپٹ کلیئر کیا ہے کہ ان کی وہ بھی اسی فیملی, انسانوں کی فیملی میں سے ہے. جس طرح وہ پیدا ہو رہے ہیں, پریگنینسی ہو رہی ہے, حمل ہو رہا ہے, اور کس طرح سے وہ دعائیں کر رہی ہیں. اگر وہ گاڈ ہوتی تو کیا ان کی ماما, ان کی مدر اس طرح سے کہتی کہ ان کو شیطان سے بچا کے, شیطان سے بچنے کی اور ڈرنے کی ضرورت ہی کیا تھی.
تو یہاں پہ بہت ساری آیات میں اللہ تعالیٰ ان کے وہ والے کانسیپٹ بھی کلیئر کر رہے ہیں، ان کے ٹھیک کرنے کی کوشش یہاں پہ کی جا رہی ہے کہ یہ اچھا خیر. اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہی ہیں. بہت پیاری آیات. جی آئیں، کون سنائیں گی اب ان کے بعد؟ عثما صاحبہ آپ اپنے ہینڈ ڈاؤن کر لیجئے. ماریا شوکت صاحبہ آپ آ جائیں. ان کے بعد کوئی اگر اور سنانا چاہیں تو وہ بھی آ سکتی ہیں. ٹھیک ہے جی، آیت کو پڑھیں اور شروع کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثى. پھر جب اس نے جنم دیا اس کو، اس مؤنث نے کہا اے میرے رب، بے شک میں نے جنم دیا ہے اس کو لڑکی. تو اس کو فا استنافیہ لیں گے ہم. جی بالکل اور بہتر ہے. لما جو ہے وہ ظرف ہے، ظرف زمان بھی ہوتا ہے اور یہ شرطیہ بھی ہوتا ہے. تو یہاں پر شرط کا مفہوم نہیں بن رہا، یا مجھے نہیں لگ رہا. اچھا، سو سویٹ. ابھی یہاں بنا لیتے ہیں. دیکھیں لمحہ جو ہے یہ اس کی بہت ساری اقسام ہے. میں نے آج سوچا تھا میں آج شیئر کروں گی، لیکن آیات بھی لمبی تھی، پھر مجھے لگا میں زبانی تھوڑا سا بتا دیتی ہوں. ٹو دی پوائنٹ بات کروں گی آج، میں زیادہ ہٹ کے نہیں کروں گی. لمحہ کی دو اقسام موٹی موٹی فی الحال یاد رکھیں. لمحہ اگر یہ فعل ماضی سے پہلے آ رہا ہے تو یہ اسم ہوگا، ظرف ہوگا، اور یہ شرط کا مفہوم دے گا. ابھی آپ کو دیکھیں کیسے نہیں آپ کو لگ رہا کہ یہ شرط کا مفہوم یعنی کہ کیسے آپ کو لگا کہ نہیں دے رہا، وہ میں بھی آپ سے پوچھتی ہوں. اگر اس کے بعد جی فعل مضارع آ رہا ہے تو پھر یہ حرف ہوگا، یہ حروف جازمہ میں سے پھر ایک ہوگا، پھر یہ شرط کا مفہوم نہیں ہوتا. سمپل ہے کہ یہ بات یاد رکھیں. اس کے بعد اب ماضی آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ لمحہ ظرفیہ ہینیہ بولتے ہیں. ہینیہ چھوڑ دیں اس لفظ کو، یہ ظرفیہ شرطیہ ہے. اب اس میں وضعتھا فعل فاعل مفعول، یہ آ گیا جملہ فعلیہ ہو گیا. تو یہ جملہ فعلیہ کسی بھی شرط کا دیکھنا ہو نا، یہ جتنے بھی اسمائی شرط ہیں اور حروف شرط ہیں، بہت سارے اسمائی شرط ہیں جو بعض دفعہ وہ شرط نہیں ہوتے، سمپل استفہام ہوتے ہیں، سمپل ظرف ہوتے ہیں، لیکن شرط بھی ہوتے ہیں. تو پتہ کیسے چلتا ہے؟ شرط کا پتہ اس طرح سے چلتا ہے، اس کے بعد دو جملے آتے ہیں، دو جملے. اب وضعتھا ایک جملہ وہ شرط بنا دیں، اور قالت ربی انی وضعتها انثى، یہ جو دوسرا جملہ ہے نا، یہ جواب الشرط ہے. اس پر فا نہیں آیا. کیوں نہیں آیا؟ جس سے آپ کو نہیں پتا چلا کہ فا جزائیہ آ جاتا تو لمحہ جی، شرطیہ پتہ چل جاتا. کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ مجھے لگا کہ یہ پھر ہے اور پھر یہ عطف کی طرح یہ رابطہ ہی ہو رہا ہے. کوئی دیکھیں فا اس نہیں کا تھا نا ترجمہ تو یوں ہوگا کہ جزائیہ کا جب اس نے اس کو جنم دیا تو وہ کہنے لگی. اچھا آپ کی دیکھیں ہو ٹھیک. سکتا ہے کہ بعض دفعہ ایسا چانس ہو کہ شرط کا مفہوم نہ ہو، لیکن زیادہ تر ایسے ہی ہوتا ہے. فا نہیں آیا اس لیے آپ کو دھوکا لگا، دھوکا تھوڑا مغالطہ ہوا. اب فا اس لیے نہیں آیا کہ ماضی پر فا جزائیہ نہیں آیا. فا جزائیہ کی آپ چیزیں یاد رکھیں. وہ جو لسٹ میں نے لاسٹ ٹائم بتائی تھی، جملہ اسمیہ پر آتا ہے، استفہام پر آتا ہے، نفی پر آتا ہے، امر پر آتا ہے، سا سوفا قد ما نافیہ، اور اس کے علاوہ اور بھی ہے کچھ جنہیں بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں انہیں، جو اسا وغیرہ ہوتے ہیں، ان کے لیے خاص لفظ ہوتا ہے، میرے ذہن سے نکل گیا اس وقت. ٹھیک ہے، یہ لمبی لسٹ ہے، یہ آپ کو یاد ہونی چاہیے. تو ان سے پہلے ضرور آتا ہے. مضارع سے پہلے 50-50 ہوتا ہے، لیکن ماضی سے پہلے کبھی نہیں آتا. ماضی سے پہلے اگر قد لگے گا تو پھر فا آ سکتا ہے، خالی ماضی کے سیغے پر فا نہیں آتا. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی، اب یہ ہو گیا لمحہ ظرفیہ شرطیہ. وضعتھا فعل فاعل، ہا ضمیر اس کا مفعول بھی ہی ہو گیا. افعال مقاربہ نہیں، ان کو ایک اور ان کا بھی نام ہوتا ہے، ان کو کہتے ہیں، رکیے گا میں دیکھتی ہوں، میرے پیچھے نوٹس میں کہیں ہوگا، ان کا ایک نام ہوتا ہے. انہیں وہ جو ٹھیک ہے انہیں جامد کہتے ہیں. یہ جو اسا ہوتا ہے اور ایک اور بھی ہوتا ہے. خیر یہ میرا ٹاپک اس وقت نہیں ہے، جب کبھی آئے گا تو انشاءاللہ دیکھ دیں گے. لیسا سے پہلے آ جاتا ہے، لیسا اسا فا لیسا، کبھی آپ نے دیکھا لیسا سے پہلے بھی فا آ جاتا ہے. دیکھیے ہمارا وہ ٹاپک نہیں ہے، سو آپ بالکل وہیں پہ رہیں. کوشش کیا کریں. میری آپ بہنوں سے میں کہوں گی، ایک ریکویسٹ ہے، جو آیات پڑھی جا رہی ہوں، جو بات ہو رہی ہو، اس پہ فوکس کیا کریں. کویسچن اس کے ارد گرد رکھا کریں. جو چیز ابھی ہے نہیں اس کا، ہاں کہیں دیکھی ہے آپ نے بعد میں کبھی، ٹھیک ہے آپ مجھ سے پوچھنے، میرے پاس وقت ہوگا میں ضرور آپ کو اس کا رپلائی کروں گی. لیکن فی الحال ہمارا ٹاپک یہ نہیں ہے کہ کن پر آتا ہے.
میرا اس وقت بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ فا اس لیے نہیں آیا کہ یہ ماضی ہے، اس وجہ سے ہماری بہن کو یہ پہچانے میں غلطی لگی، لیکن لمحہ یاد رکھیں ماضی سے پہلے آئے گا شرطیہ ہی ہوتا ہے، ظرفیہ شرطیہ کہتے ہیں، ظرفیہ خینیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. وعدہ تھا ایک جملہ، وہ شرطیہ ہو گیا، جواب الشرط قالت سے شروع ہو رہا ہے. اس کو بتائیں قالت ہو گیا فعل با فاعل، آگے اسی طرح ربی آ گیا، وہ ندا ہے، اور اسی طرح جواب الندا شروع ہو رہا ہے انی وداتھا انسا. اب اس کو بتائیں یہ جو جواب الندا کھولے گا. جی میم، جواب ندا شروع ہو رہا ہے انی سے، تو انی بھی انا پلس یائے متکلم ہے، ہم کہیں گے انا کا اسم یائے متکلم ہے، اور پھر خبر وداتھا انسا انا کی خبر ہے. اور اگر خبر کو کھول کر دیکھیں تو یہ وداتو 13 یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، اور ٹھیک ہا ہے. مفعول کی ضمیر ہے، منصوب مفعول ضمیر آ جائے گی ساتھ، اور یہ انسا وعدہ پھر کا یہ حال مادہ اور باب بتائیں گی. باب فتح سے ہے، وعدہ کا، شاباش شاباش، اور فتح سے مثال یہ ہے 13واں سیگا، اس کا انا اس کی جو ضمیر ہے وہ اس کا فاعل، ہا ضمیر اس کا مفعول بھی ہو گیا، وداتھا کا یہ جملہ فعلیہ پورا ہو گیا. آگے انسا کو کیا بنائیں گی؟ انسا حال لگ رہا ہے. جی شاباش، حال بھی بنا سکتی ہیں، ہا ضمیر کے لیے بدل بھی بنا سکتی ہیں. ترجمہ شاید ہم اس طرح پراپر نہ کر سکیں، ہم ایزی سا کریں گے لیکن ذہن میں آپ کے ہونا چاہیے. اب یہ جملہ فعلیہ انسا ہو گیا حال، کس کا؟ ہا ضمیر کا، تو ہا ہوگی ذوالحال یا مبدل منہ جو بھی بنانا چاہیں. تو انسا کو اب یہاں پہ آپ اٹھا کے ہا کے ساتھ لگا دیں، اب ہا کاؤنٹ ہو رہا ہے، انسا اس کے ساتھ لگ کے اٹیچ ہو گیا، اس کو چھوڑ دیں، اگنور کریں. تو وداتھا یہ جملہ فعلیہ انا کی خبر ہو گیا، یا متکلم اسم ہو گیا، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر جواب ندا، ربی ندا اپنے جواب ندا سے مل کر جملہ ندائیہ ہو کر قالت کے لیے مقول القول، قالت فعل فاعل اپنے مقول القول یعنی کہ مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جواب الشرط. ٹھیک ہو گیا جی. وعدہ چوتھا سیگا والا وہ جو فعل تھا وہ شروع والا وہ شرط ہے، اور یہ قالت سے لے کر یہاں تک یہ جواب الشرط ہے. پھر شرط اور جواب الشرط جملہ شرطیہ جملہ فعلیہ. ٹھیک ہو گیا. بس یہ اسی طرح. اچھا ایک اور بات، یہ ان کی ایک ترکیب ہوتی ہے جو بہنیں انٹرسٹ رکھتی ہیں. ہم نے اسمائے شرط میں بہت سارے پڑھے، اس میں بہت سارے ایسے ہیں جو استفہام بھی ہوتے ہیں، ظرف بھی ہوتے ہیں، ان میں شرط بھی پائی جاتی ہے. تو شرط کی پہچان ایک تو یہ ہے، جملہ شرطی میں دو جملے آئیں گے اس حرف یا اس اسم شرط کے بعد، لما، کلما، اذا. ان تینوں کا یاد رکھیں، ترکیب ایک جیسی ہے. یہ تینوں اپنے بعد آنے والے، عام طور پہ ان کے بعد ماضی آتے ہیں، اپنے بعد آنے والے مضارع بھی آ جائے مجزوم نہیں کرتے، غیر جازم. اور یہ ترکیب میں یہ اس کو میں وعدہ تھا کے لیے میں مفعول فی مقدم بناؤں گی ان تینوں. تو اصل میں یہ یہی بنے گا، وعدہ تھا فعل فاعل اپنے مفعول فی مقدم کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط، قالت والا جملہ جواب الشرط. یہ سمجھ آ جائے ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی ضروری نہیں ہے. ترجمہ کر دیں، ترجمہ کریں اس کی طرف کیجیے. فلما ودا، اچھا اس کا ترجمہ میں کرتی ہوں. پھر جب اس نے جنم دیا اس کو، تو کہنا چاہیے پھر اس نے کہا. جی بالکل کہنا چاہیے. جواب شرط میں تو اگر لگتا ہے نا تو ضرور لگائیں. پھر جب اس نے اس کو جنم دیا، آپ یہ نہ کہیں اس نے جنم دیا اس کو، تھوڑا عجیب سا لگتا ہے. پھر جب اس نے اس کو، یعنی کہ ہا ضمیر حضرت مریم کی طرف جا رہی ہے، پھر جب اس نے وعدہ ات کی ہیا ضمیر ان کی مدر کی طرف، پھر جب اس نے اس کو جنم دیا تو وہ کہنے لگی، کیا کہا؟ یا اس نے کہا، اے میرے رب، بے شک میں نے اسے لڑکی جنم دیا ہے. شاباش. یہاں پہ بہت طرح سے ترجمہ کیا گیا ہے. سب سے آسان میں سے تو یہ کہ آپ کر لیں کہ بے شک میں نے اسے، نہیں میں نے یہ اسے نہ کہیں، بے شک میں نے یہ لڑکی کو جنم دیا ہے. یہ ہاں کا ترجمہ یہ کے ساتھ کر لیں. یا بے شک میں نے لڑکی کو جنم دیا ہے، بس سمپل کہہ دیں. یا میں نے لڑکی جنی ہے، یوں بھی کہہ دیں. سمپل رکھیں، چاہے حال بنا رہی ہیں چاہے بدل بنا رہی ہیں، تو اس کو بالکل ساتھ ساتھ ہی اس کے کر لیں. تو بے شک میں نے
لڑکی جنی ہے، بے شک میں نے یہ لڑکی، یہ بھی کہہ سکتے ہیں یہ لڑکی جنی ہے، یا بے شک میں نے لڑکی کو جنم دیا ہے. یہ اس کے قریب رہے، یہ زیادہ گرامر کے قریب ہے، ویسے اس کے بہت طرح سے ترجمے کیے گئے اس آیت کی اور اس سے اگلی آیت کی. میں کوشش کروں گی ٹو دی پوائنٹ ہم رہیں. آگے چلیں جی. جی میم. واللہ عالم بما وضعت، اور واو استنافیہ لگ رہا ہے کیونکہ اس سے مختلف بات شروع ہو رہی ہے. اللہ ٹھیک ہے. مبتدا، اس میں ڈالا واحد مذکر کی خبر ہے، عالم بما وضعت، اور عالم جو ہے وہ افعالوں کی شابہ، یہ پوائنٹ ہے نا، یہ میں آپ سے سننا چاہ رہی تھی. دیکھیے باقی ڈیٹیل میں نہ جائیں، واحد مذکر، اور اللہ تعالیٰ کو تو مذکر میں سمجھانے کے لیے بعض میں پڑھا دیتی ہوں، ورنہ وہ ان چیزوں سے اوپر ہے. تو آپ بس سمپل مبتدا کی یہ خبر ہوگی عالم، اصل میں یہ خبر ہے اسم تفضیل. اکیلا آئے تو اس کا ترجمہ کریں گے سب سے زیادہ جاننے والا، من کے ساتھ آئے تو کہیں گے اس سے زیادہ جاننے والا. لیکن بعض اوقات یاد رکھیں من محذوف مانا جاتا ہے، کچھ اسلوب ایسا ہوتا ہے، کچھ کرینہ ایسا ہوتا ہے، سٹائل ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس کا ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ زیادہ جاننے والا. تو اس کے لیے آپ کو اندازہ کرنا ہوتا ہے ترجمے سے. باقی موٹا سا میں نے بتا دیا، من کے ساتھ آئے تو اس سے زیادہ، نہ آئے من کے ساتھ، من کے بغیر تو سب سے زیادہ. ہم یہاں یہ بھی کہہ سکتے ہیں اور اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا ہے، یا اللہ زیادہ جاننے والا ہے. بعض میں تھا کے ساتھ بھی کیا ہے، لیکن یہ جملہ اسمیہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یہ خاصیت صرف ماضی کے ساتھ تو نہیں ہے. مجھے زیادہ اچھا لگا ان کا ترجمہ جنہوں نے اس کو جملہ اسمیہ کے طور پر حال میں کیا ہوا ہے، یعنی کہ یہ ہر زمانے پر ہے، اور اللہ زیادہ جاننے والا ہے. ویسے وہ بھی ٹھیک ہے جنہوں نے کہا کہ اللہ زیادہ جانتا تھا، یہ زیادہ جاننے والا تھا اس کو جو اس نے جنا. اچھا آگے بیما وعدات کیا بنائیں گی؟ یہ با حرف جر ہے اور اس کے ساتھ پھر ما موصولہ اور وضاعت ما کا صلہ فعلیہ جملہ. تو یہ موصول صلہ مل کر جار مجرور ہوئے، اور جار مجرور کو کیا بنائیں گی؟ جار مجرور کو ہم عالم کے متعلق کہہ سکتے ہیں، متعلق خبر. ماشاءاللہ. یہ اچھا متعلق خبر بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں خبر ان 7-8 چیزوں میں سے نہیں ہے جس کے متعلق کچھ ہوتا ہے. وہ تو میں نے آپ کو بتایا نا. اصل میں اگر آپ اس کو متعلق خبر کہتی ہیں تو ٹھیک ہے، چلے آپ کہہ دیں، ٹھیک ہے، ہم نے بیسک میں اس طرح سے پڑھایا ہوتا ہے اسٹوڈنٹ کو. یہاں پر اس لیے اس کے متعلق ہے کہ عالم ہوں، اس میں تبدیل ان چیزوں میں سے ایک ہے جس کے متعلق جار مجرور ہو سکتے ہیں. جی اور باقی ٹھیک ہے، اگر کوئی بہن کہتی ہے متعلق خبر وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھیں جار مجرور خبر کے متعلق بالکل ہو سکتے ہیں اگر کوئی چیز خبر بن رہی ہے، اور لیکن اصل میں وہ اچھا چلیں جب یہ پوائنٹ کبھی آئے گا تب میں بتاؤں. اس طرح سے جو بھی سامنے نہیں ہے اس کو نہیں ڈسکس کرتے. آپ متعلق خبر کہنا چاہتی ہیں بالکل کہہ دیں، ورنہ افعال اس پر تبدیل ان چیزوں میں سے ایک ہے جس کے متعلق جار مجرور ہوتے ہیں، تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں. ترجمہ کریں. جی. اور اللہ زیادہ جانتا ہے جو اس نے جنم دیا. اور اللہ زیادہ جانتا ہے، اللہ سب سے زیادہ جانتا ہے، اللہ خوب جاننے والا ہے. آپ یہ بھی کہہ سکتی ہیں، اس کا ہم ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں اسے جو اس نے جنا یا جنم دیا. آگے چلیں. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، یہاں پر یہ واو اس کو ہم استنافیہ کہہ سکتے ہیں اگین. جی کہہ سکتے ہیں. اچھا یہاں پہ یہ جو اس کے بعد دیکھیے یہاں پہ وہ بات کر رہی ہیں نا اللہ تعالیٰ سے کہ میں نے لڑکی کو جنا، لڑکی کو جنم دیا. تو آگے ان کی بات شروع ہو رہی ہے کہ میں نے اس کا نام مریم رکھا. بیچ میں جو واللہ عالم بما وعدت ہے نا، یہ جملہ اس میں جملہ معترضہ بولتے ہیں، اور اس واو کو آپ نے استنافیہ کہا تھا، اسے واو اعتراضیہ بھی کہہ سکتے ہیں. جب ایک بات چل رہی ہے، ایک ٹاپک چل رہا ہے، بیچ میں بالکل ہٹ کے ایک بات آ جائے تو اسے جملہ وہ اعتراضیہ ہوتا ہے، معترضہ کہتے ہیں. اچھا یہ جو اگلا آنے والا ہے نا، وہ لیس الذکر کالانثیٰ، اس کے بارے میں 2 رائے. ایک رائے ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہوتا، یا لڑکا اس لڑکی جیسا نہیں ہوتا. اور ایک رائے ہے کہ یہ بھی ان کی مدر کہہ رہی کہ یہ لڑکا اس لڑکی جیسا نہیں ہے، جو بھی ہے یہ ترجمہ اس کا کر کے دیکھتے ہیں. تو دونوں رائے ہیں. تو لیکن فی الحال یہ تو پکا واللہ عالم بما وعدت جملہ معترضہ ہے. اچھا جی لیسا آ گیا. لیسا کا اسم بتائیں، خبر بتائیں. لیسا کا اسم ہوگا الذکر اور لیسا کی خبر کالانثیٰ. ترجمہ کریں.
اور نہیں ہوتا لڑکا لڑکی کی طرح، اور یا نہیں ہے لڑکا اس لڑکی کی طرح. شاباش شاباش. یہاں پہ نا جلدی سے میں پرانی اسٹوڈنٹ کے لیے ریوائز کرنا چاہوں گی. نئی اسٹوڈنٹ بالکل نہ گھبرایا کرے اگر کوئی پوائنٹ ان کو مشکل لگتا ہے نا، کیونکہ پرانی اسٹوڈنٹ کے ساتھ ہم یہ چیزیں بہت دفعہ ریوائز کر چکے ہیں. صرف سن لیا کریں، باقی آپ سورہ الحدید والے گروپ کو زیادہ اس میں فوکس کریں، اور سورہ آل عمران میں سے ایک پوائنٹ بھی سمجھ آ جائے کرے تو بہت اچھی بات ہے، گھبرایا نہ کریں. ال کو میں جلدی سے ریوائز کرتی ہوں، تو پھر کبھی موقع ملا تو تفصیل سے کریں گے انشاءاللہ. ال جو ہوتا ہے نا، اس میں یہ لام کو لام تعریف کہتے ہیں. یہ ساکن ہوتا ہے، یہ پڑھا نہیں جاتا، تو اس سے پہلے یہ جو حمزۃ الوصل لے کر آتے ہیں اسے ال کہتے ہیں. تو یہ دو طرح کا ہوتا ہے، یہ اسم بھی ہوتا ہے، حرف بھی ہوتا ہے. اسم تب ہوتا ہے، یاد رکھیں، جب یہ اسم الفاعل اور اسم المفعول پر لگا ہو تو تب اس کو الاسمی، یہ اسم ہوتا ہے. یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیں. حرف کب ہوتا ہے؟ زیادہ تر ال حرف ہوتا ہے. ہر وہ ال آپ سمجھ رہے ہیں، اگر میں سمپل کر کے بتاؤں، کسی نکرہ کو جو معرفہ کرتا ہے نا وہ حرف ال. بس تھوڑی سی تفصیل دیکھ لیں، یہ دو طرح کا ہوتا ہے. حرفی کی بات ہو رہی ہے جو نکرہ کو معرفہ کرتا ہے. اگر وہ ال سے مراد پوری جنس ہے اسے الجنسی کہتے ہیں. اور اگر اس ال سے مراد پوری جنس نہیں ہے بلکہ کوئی نمبر ہے، لوگوں کے نمبر یا کسی چیز کے نمبر ہے، اسے افراد، یعنی کہ اسے پھر ہم آگے دیکھنا ہوتا ہے کہ اس سے مراد تمام لوگ لیے جا رہے ہیں کہ کچھ لوگ لیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اگر تو جنس مراد ہے تو ال جنسی کا ہو گیا. اگر جنس مراد نہیں ہے، نمبر تعداد مراد ہے، تو پھر آگے دو چیزیں دیکھنی ہیں کہ تمام تعداد مراد ہے، استغراقی کہہ دیں گے. تمام تعداد مراد نہیں ہے، بعض مراد ہے، تو اس میں پھر دو طرح کا ہے. اس میں ایک ہوتا ہے کہ اگر تو اس کا پہلے ذکر ہو گیا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ کس کی بات ہو رہی ہے، تو اسے عہد خارجی کہتے ہیں. اور اگر اس کا ذکر نہیں ہوا، ہمارے ذہن میں، جس طرح سورہ یوسف میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ اس سے کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے، کوئی بھیڑیا، تو اب وہ ان کے ذہن میں تھا، یہ تو نہیں پتا تھا کہ یہ والا وہ والا نہیں، اسے عہد ذہنی کہتے ہیں. زیادہ تر ال آپ کو عہد خارجی ملے گا، جس کا خارج میں پیچھے کہیں نہ کہیں ذکر ہو گیا ہوتا ہے. کبھی کبھی جنسی اور استغراقی ہوتے ہیں. زیادہ ہم ڈسکس نہیں کریں گے، جہاں ضروری ہوگا ترجمے پہ اثر پڑے گا میں آپ سے انشاءاللہ ہر بار یہ سلائیڈ ڈسکس کروں گی. آج کے لیے بس اتنا ہی. سمجھ آ گئی؟ ٹھیک ہے، نہ آئی کوئی بات نہیں، بہت دفعہ ڈسکس ہونی ہے چیزیں انشاءاللہ. آپ کی شوق پر ہے، آپ جڑی رہیں. یہ سلائیڈ میں نے اس لیے شیئر کی کہ اگر میں الذکرو اور الانثی کا الجنسی لیتی ہوں، جنس، تو اس سے مراد ہے کہ لڑکے کی جنس لڑکی کی جنس کی طرح نہیں ہے، یعنی کہ لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا. اور اگر میں کہتی ہوں کہ لڑکا، اور اس لڑکے کو میں کہتی ہوں کہ اس کو جنس میں نہیں لینا آپ کو، ٹھیک ہے، اس کو اب آپ نے لینا ہے عہد ذہنی لے لیں. ٹھیک ہے، کوئی لڑکا، کوئی بھی لڑکا آپ کہتے ہیں کہ کوئی بھی لڑکا عہد ذہنی ہو رہا ہے. کل انسا اس لڑکی جیسا نہیں ہے، تو اس لڑکی کو پھر آپ اس کے ال کو کہیں گی، اس کا پیچھے ذکر ہو گیا ہے، یہ عہد خارجی ہے. میں اپنی بات دہراتی ہوں، غور سے سنیے گا، سمجھ آ جائے ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی بات نہیں. یہ پوائنٹ مجھے بڑا انٹرسٹنگ لگتا ہے. میں جب بھی اس آیت کا انالیسس کرواتی ہوں تو اس کا ترجمے پہ بہت اثر پڑتا ہے. اگر تو ترجمہ یوں کرنا ہے آپ نے کہ لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا، تو آپ کہیں گے کہ یہ جو ال لگا ہوا ہے ذکر پہ، یہ جنس کا ہے، اور جو الانثی ہے یہ ال بھی جنس کا ہے. اگر آپ ترجمہ کرتے ہیں کہ لڑکا اس لڑکی کی طرح نہیں ہوتا، یہ جو مریم پیدا ہوئی ہے، مریم علیہ السلام، تو پھر آپ ان کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، تو الانثی کا جو ال ہے وہ عہد خارجی ہوگا، وہ چیز جس کا پہلے ذکر ہو گیا ہے. اور الذکر اس کا چونکہ ذہن میں ہے، آپ سب لڑکوں کو تو نہیں کہہ رہے کہ لڑکے کی جنس مریم کی طرح نہیں ہوتی. ذہن میں تو یہ نا کہ کوئی بھی لڑکا جو بھی ذہن میں ہے وہ اس لڑکی کی طرح نہیں ہوتا، تو پھر آپ الذکر کے ال کو عہد ذہنی کہیں گے، الانثی کو عہد خارجی کہیں گے، اور آپ ترجمہ کریں گے کہ کوئی بھی لڑکا اس لڑکی کی طرح نہیں ہوتا. چلے جی، بس اتنا ہی. زیادہ میں نہیں چاہتی کہ کسی بہن کو مشکل لگ رہا ہو اور وہ پریشان ہو. یہ آگے پھر کبھی آئے گا تو اس کا ذکر کریں گے انشاءاللہ. آئیں عظما نہیں تھی، کون تھی ہمارے ساتھ؟ ماریا. آگے چلیں. جی. وَإِنِّي سے شروع ہو رہا ہے. جی. وَإِنِّي سَمَيْتُهَا
اور یہاں پر پھر واؤ کو ہم عطف کر دیں اگر ان کی جی بات بالکل کنٹینیو ہو کر رہی دیں، ہے اس کو تو۔ وہ پیچھے والی انی پہ لے جائیں، اس کا جی عطف واؤ کو اور عاطفہ کر دیں، انی انا کا اسم یا متکلم، آگے اس کی خبر بتائیں۔ ان کی خبر فعلیہ جملہ ہے سمیتھا مریم، اور اس پہ شاباش، سین میم واؤ مادہ ہوتا ہے، یہاں پہ کس باب سے آیا ہے یہ باب تفعیل کا ماضی واحد متکلم کا صیغہ لگتا ہے۔ شاباش، ٹھیک ہے، تو وہ واؤ جو ہوتی ہے نا، سین میم واؤ مادے کی واؤ، جب وہ مزید الفی واو میں جاتی ہے تو وہ یا میں بدل جاتی ہے، تو پھر سما یسمی اس طرح سے ہو جائے گا، اور خیر تو یہ تو ماضی کا صیغہ ہے، تو یہ اس کے دو مفعول ہوتے ہیں، نام رکھنا ہوتا ہے اور اس کا نمایاں کرنا بھی مطلب ہوتا ہے، جب نام رکھنا ہے اس کا مطلب ہے تو اس کے دو مفعول آتے ہیں، کس کا رکھنا اور کیا رکھنا، اور جی اس میں ہاض میر پہلا مفعول ہے، مریم دوسرا مفعول، دوسرے مفعول پہ کبھی کبھار با کا صلہ بھی آ سکتا ہے، لیکن جو پہلا مفعول ہے وہ اسے کہتے ہوتے ہیں بنفسی ہی، بغیر کسی صلے کے آتا ہے، اور یہاں پہ تو خیر دونوں مفعول بغیر صلے کے آئے، اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں یہ آپ کے انٹرسٹ پر ہیں، یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو خیر دو مفعول ہیں، بے شک میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور آگے وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، یہ بھی اس پر عطف ہو رہا ہے، پچھلے جملے کو ہم کہیں گے معطوف علیہ اور واو حرف عطف، اور یہ جملہ پھر اس پہ معطوف ہو رہا ہے، وَإِنِّي، انی پر معطوف ہوگا پیچھے، اور اسمو انا ہوگا یا یعنی کہ ہم یوں کریں متکلم، گے نا، اور خبر انی سمیتھا کو معطوف اول اور انی اعیذھا والے کو معطوف ثانی، اور دونوں کا عطف پیچھے کر دیں، اور بیچ والے کا واللہ اعلم بما وعدت وہ جملہ معترضہ ہے، اور جو دوسرا ہے اس کو چاہے تو ان کی مدر کے ساتھ رکھ لیں، چاہے اس کو بھی جملہ معترضہ رکھ لیں، خیر اس پہ دونوں رائے موجود ہے، جی کریں، انی کا اسم ہو گیا، خبر اعیذھا بولیں، اعیذھا بکا میں اعیذ جو ہے وہ فعل مضارع باب فعال سے ہے، اور اس کا اس میں فعل اور فاعل ہے اعیذ، مادہ اور ہا مفعول، عین واو زال۔ شاباش، اجوف کے قواعد کے بعد چینجز اس میں آئیں گے، چاہے باب ناصرہ سے آئے تو اس میں ہوتا ہے پناہ میں آنا یا اپنے آپ کو کسی کی پناہ میں دینا، ٹھیک ہے، اور جب باب افعال سے آتا ہے تو اس کا ہوتا ہے کسی کو کسی کی پناہ میں دینا، یہ جو تعوذ میں ہے نا اعوذ باللہ من الشیطان، جس میں باب ناصرہ سے ہے، اس میں ہوتا ہے یا تو خود پناہ میں آنا یا اپنے آپ کو کسی کی پناہ میں دینا، اور یہ باب افعال سے کسی کو کسی کی پناہ میں دینا، ہا ضمیر مفعول بھی کا، اور جس کی پناہ میں دیا جاتا ہے وہ با کے سرے سے، جس سے پناہ مانگی جا رہی ہوتی ہے جس کی، یعنی کہ وہ من کے سرے سے، تو اب یہ بیکا اور یہ جو من والے ہیں من الشیطان الرجیم، یہ دونوں اس کے متعلق ہو جائیں گے، اور ذریاتہا کو کیا بنائیں گے؟ ذریتہا جو ہے وہ ہا پر عطف ہو رہا ہے، شاباش، ہا ضمیر پر اس کا عطف ہوگا، اور یہ اسے، یعنی کہ یہ ہا جاری حضرت مریم کی طرف، انہیں اور ان کی ذریت کو، ٹھیک ہو گیا جی، تو اب ہم یوں بنا اعیذھا فعل فاعل اپنے مفعول بھی اور دونوں متعلقان سے، اب ذریاتہا کو الگ سے نہیں بتانے کی ضرورت، اس کا ہم نے عطف کر دیا نا، تو اب ایک ہی مفعول ہم جی کہیں گے کہ اس میں ہا جو ہے معطوف علیہ اور ذریاتہا معطوف ہو گیا، ایک ہی چیز ہو گیا نا، ہم ایک ہی اس کو کہیں گے مفعول بھی، اور دونوں متعلقان سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر انا کی خبر، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر یہ پچھلے جملے پر یا وہ سب سے پہلے والے جملے کے لیے اس کو معطوف ثانی کر دیں، تو یہ دونوں معطوف کے ساتھ مل کے پھر وہ جو جملہ بنا تھا اس کی ہم ترکیب کر چکے ہیں، بس ان کو اس کے ساتھ اٹیچ کر دیں، اس کو ان کے ساتھ کر دیں، ترجمہ کر دیں۔ اور بے شک میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور بے شک میں اس کو پناہ میں دیتی ہوں، اس کو اور اس کی نسل کو، شاباش، اس طرح سے کریں، شیطان مردود سے پناہ میں دیتی ہوں، آپ کی پناہ میں شیطان نا، مردود ٹھیک ہے، آپ اور کی بے پناہ میں شک دیتی میں اسم انا کا پہلے، بے شک میں اسے، یعنی کہ انہیں اور ان کی ذریت کو شیطان مردود سے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں، ٹھیک ہو گیا جی، چلیں شاباش، اور اس پہ زیادہ یہ الرجیم کا میں نے بتا دیا تھا، را جیم میم، اس کا دھتکارا ہوا بھی دور کیا ہوا، اور یہ فعیل کے وزن پر
इस्मुल मफऊल के माना में है। फ़ईल का वजन यहाँ इस्मुल फाइल के माना में आता है, कोई करने वाला। यहाँ पर है किया हुआ, दुत्कारा हुआ, दूर किया हुआ, उसको मरदूद हमारे जुबान में इसका तर्जुमा कहते हैं। शाबाश मारिया साहिबा। चले मैं जल्दी से इसकी तरकीब क्लोज करती हूँ, सब मैंने गौर से सुने, फिर तर्जुमा एक दफा करती हूँ, अगली आज की तरफ चलते हैं, आखिरी आज की तरफ। लम्मा आ गया, लम्मा के बाद माजी आ रहा है, तो लम्मा ज़र्फिया शर्तिया होगा। मुदारे आए तो लम्मा हर्फ होगा, इसम नहीं होगा, फिर हर्फे हुरूफ जाजिमा में से एक होगा। यहाँ पर ये ज़र्फिया शर्तिया है, तो इसके बाद दो जुमले आएंगे। ये पहले जुमले के लिए मफूल फी बनता होता है, ठीक है। पहला जुमला शर्त, दूसरा जवाब शर्त। पहला वादा था, और उसने उसे जना, फिर जब उसने उसे जना, तो इसका दूसरा जुमला जवाब शर्त, वो कालत, और आगे उसका मकूल कौल जो है उसमें वो काफी जरा समझने वाला है। उसमें रब्बी निदा है, और जो जवाबु निदा है वो इस्मु इन्ना खबरू इन्ना से मिलकर जुमला इस्मिया होकर जवाबु निदा, फिर रब्बी निदा अपने जवाबु निदा से मिलकर मकूल कौल काला के लिए, काला फेल अपने फाइल और मकूल कौल मकूल बिही से मिलकर जुमला फेलिया होकर जवाबु शर्त। चूंकि ये माजी है, इस पे फा जज़ाइया नहीं आ सकता। तर्जुमा करेंगे, फिर जब उसने उसे यानी कि उसकी मदर ने उसे हजरत मरियम को जन्म दिया, तो वो कहने लगी या उसने कहा, ऐ मेरे रब, बेशक मैंने इसे बेशक मैंने ये लड़की को जना है, या बेशक मैंने लड़की को जन्म दिया है। ठीक हो गया। और आगे देखिए, हालांकि अल्लाह ताला को पता था उनकी, अब अल्लाह ताला से देखिए कितनी मजे की बातें हैं। अच्छा, फिर आगे अल्लाह ताला का ये जुमला, ये तो पक्का जुमला मोतरजा है। और अल्लाह खूब जानता था, या खूब जानने वाला है, खूब जानता है, या सबसे ज्यादा जानता है, या ज्यादा जानने वाला है। बस मिन नहीं लगा तो हमें ये नहीं कहना कि उससे ज्यादा। अल्लाह ताला वैसे भी ये नहीं कह सकते कि उससे ज्यादा। ऑफ कोर्स अल्लाह ताला के साथ इसी तरह का उस्लूब आएगा। और अल्लाह ताला सबसे ज्यादा, या ज्यादा जानने वाला, या सबसे ज्यादा, या खूब जानने वाला है, जो उसने जना, जो उसने पैदा किया, या जो जिसको उसने जन्म दिया, सब इस तरह से आगे। और अगर मैं अल जिनसी कहूँ तो लड़का लड़की की तरह नहीं होता, नहीं है या नहीं होता। ये जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, और उनमें काना लैसा में हम जरूरी नहीं कि लैसा को तो जुमला इसमें भी आता है, वो काना भी लगा हो तो हमने उसका हाल में एक ऐसे जमाने में उसका करना है कि वो सब जमानों पे लागू हो जाता है, तो सिर्फ माजी में नहीं होता जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। अगर अल जिनसी ले रहे हैं तो ऑफ कोर्स लड़का लड़की जैसा नहीं होता, दोनों मुख्तलिफ अल्लाह ताला ने बनाए हैं, दोनों से मुख्तलिफ जिम्मेदारियां दोनों को दी गई हैं। तो और अगर मैं कहूँ कि लड़का इस लड़की जैसा नहीं है, तो अब मैं ये नहीं कह रही कि लड़के की जिन्स इस लड़की जैसी नहीं है। तो मेरे जहन में है कि वो लड़का जो उनके जहन में था, उनकी मदर के जहन में, तो वो लड़का इस लड़की जैसा नहीं है। तो अब लड़का उनके जहन में है, तो क्योंकि लड़के का पहले जिक्र नहीं हुआ, तो ये अहदे ज़हनी है, और लड़की का पहले जिक्र हो चुका है। तो हम जब इस लड़की कह रहे हैं तो ये अहदे खारजी है। तो लड़का इस लड़की की तरह नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हजरत मरियम से एक और काम लेना था जो किसी मर्द से नहीं लिया जा सकता था। तो ये भी इसका तर्जुमा बड़ा अच्छा है कि लड़का इस लड़की की तरह नहीं हो सकता, ये नहीं है। और बेशक आगे, और उसमें भी इन्ना इस्म और खबर से मिलकर जुमला इस्मिया होकर मातूफ अव्वल, और अगला भी इसी तरह इन्ना अपने इस्म और खबर से मिलकर मातूफ सानी, और दोनों का तो वो पीछे रब्बी इन्नी वाले इन्ना पे कर देंगे, इन्नी पे कर देंगे। और बेशक मैंने इसका नाम मरियम रखा है, और बेशक मैं इसे और इसकी जुर्रियत को शैतान मरदूद से आपकी पनाह में दी। चलिए जी, आखिरी आयत की तरफ चलते। कोई और बहन सुनाना चाहेंगी? कोई कोशिश करेंगी? मैं चाह रही थी कि रोल नंबर 1 से अगले वीक, नेक्स्ट वीक अगले टारगेट उनसे शुरू करते हैं। रोल नंबर 1 अगर आपने तैयारी की है तो आप अगर शेयर करना चाहें तो आ जाए, नहीं तो कोई सुनाना चाहे। खालिदा बाजी। मैं कर सकती हूँ, लेकिन मैंने वैसे तैयारी नहीं की हुई, लेकिन कर लूंगी। अच्छा चले आए, फिर कोशिश करें। शाबाश। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फतकब्बलहा रब्बुहा बिकाबुलिन हसन व अम्बताहा नबातन हसना व कफ़्फ़लहा ज़करिया। चले यहीं तक, अब खोलिए इसको।
अच्छा जी, फा हरफ अतफ इस्तनाफिया हो गया। तकब्बला, तकब्बला जो है ये बाबे तफईल अब वो जो एन के ऊपर तफाउल शद से, है, जी जी, तफाउल तफाउल से, तफाउल से, उससे हाँ है, और इसका मादा काफ बा और लाम है, ठीक है। ठीक हो और गया। हाँ जो है ये मफूल भी ही हो जाएगा। अम, तकब्बला का फाइल, फिर हुआ, ये ठीक है। फिर तो माजी ये वाहिद में इसका देखो बाब आपने बताया तफाउल, तो जी। यानी कि तकब्बला, तो ये पहला सीगा लग रहा है। पहले सीगे का और चौथे सीगे का फाइल आगे आ सकता है, देख ले। जी आ रहा है, आ रहा है, सॉरी रब्बू है, रब्बू है, रब्बू, हाँ पूरा बोलेंगे अब, ये ठीक मुरक्बे इजाफी इसका फाइल हो गया, ठीक है। आगे ठीक, भी रब्बू कबूलिन हाँ। हसनिन, इसे क्या अ, बनाएंगे? ये कबूलिन जो है ये मौसूफ है और हसनिन इसकी सिफ्त है, और बा की वजह से ये मुरक्कबे तौसीफी जो है ये मजरूर हुआ हुआ है भी, शाबाश, तो ये ठीक जार है। मजरूर मुतल्लिक किसके करेंगी? ये फेल के मुतल्लिक करेंगे, और नहीं, हाँ जी शाबाश फेल के शाबाश, मुतल्लिक हाँ करेंगे हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज देखिए, ये जो कबूलिन है, ये यहाँ पर क्या बनकर आ रहा है? इसका कुछ मिलता जुलता लग रहा है ये फेल जी के साथ, मफूल मजदर है, मुतलिक, मफशाबा, ये क्योंकि मफूल इसकी रूट बिल्कुल लेटर वही है। ठीक हो गया। तो होता क्या है कि ज्यादातर ये जो उसी फेल का मजदर होता है जो फेल आया होता है, यहाँ पे तकब्बुलन आना चाहिए था, लेकिन सही कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि उस फेल से नहीं आता, ये सुलासी का आया हुआ है मजदर, होता मजदर ये मफूल मुतलक, याद रखिएगा। जी। तो और ये आता किस लिए? ये बहुत सारे कामों के लिए आता है। तीन बातें याद रखें, ज्यादातर ये, जोर के, जी ताकीद के लिए, सबसे ज्यादा बिल्कुल ताकीद के लिए, इसके अलावा नौयत के लिए, सही और इसके अलावा ये अदद गिनती वगैरह के लिए। सही तो एक राय है कि जब ये गोल ता के साथ आता है तो गिनती के लिए आता है। फिर एक राय है कि जब ये मुरक्कबे तौसीफी की शक्ल, मुरक्कबे इजाफी पैटर्न में आए तो अक्सर ये नौयत के लिए होता है। खैर इस बहस में अभी हम नहीं चाहते, हमारा टॉपिक, बस मैं बताना ये चाह रही थी, इसका तर्जमे पे असर पड़ेगा। तो इसका तर्जमा आप कैसे करेंगे? फिर उसको उसके रब ने, फिर उसको उसके रब ने अच्छी अच्छी कबूलियत के साथ कबूल किया। शाबाश, उसको ऐसे बात सिंपल ये भी किया हम ना, अलग अलग से भी कर सकते हैं मफूल मुतलक, हम यूं भी कर सकते हैं कि अच्छी कबूलियत के साथ, यूं भी कर सकते हैं, ये भी कब- कह सकते हैं कि हम दोनों का एक ही जिक्र करें और जरा जोर के साथ या उसकी नोयत बयान करते हुए। फिर उसके रब ने उसे बहुत अच्छी तरह कबूल फरमाया, सही ठीक है, बेहतरीन तरीके से कबूल फरमाया। इसका यूं भी कर सकते हैं ताकि अगर आप अलग अलग नहीं करें तो इसमें जोर भी है, आप कह सकती हैं, और इसमें ये नोयत भी बयान कर सकता है। आप ये भी अगर महसूस करें तो ये नोयत बयान कर रहा है कि किस तरह से किया, ये अच्छे तरीके से कबूल कर। तो ये तर्जुमे से अंदाजा हो जाता है, बाज़ औक़ात उसमें ताकीद के लिए आया होता है, बाज़ औक़ात नोयत के लिए आया होता है, खैर लेकिन इसका तर्जुमे पे असर पड़ता है, ये सबने जी। ज़हन में रखना। मैम ये बा की वजह से क्योंकि मजरूर हो गया था, तो फिर हमें इसको मफूल का जिक्र क्यों कर रहे हैं? मफूल का, देखिए असल में तो इसलिए कि वो तर्जुमे पे उसका असर हो रहा था और वो उसके रूट लेटर्स मिलते जुलते उससे आगे हैं, जी फेल से मजदर है, तो राइट है तो असल में मफूल ना। ये और बात है, आपने बिल्कुल सही कहा, जब उस पर हरफ जर लग जाता है तो अब ग्रामेटिकल एनालिसिस करते हुए मफूल नहीं कहना, राइट, लेकिन असल में है मफूल, क्योंकि उसका तर्जुमा मैं आपको बताना चाह रही थी कि सही तर्जुमा किस सही। तरह से करा फिर है। यहाँ इसमें पे और लफ्ज़ भी तो आ सकता था। बाज़ायदा कैसे? जी, बात एक राय ये भी है कि बाज़ायदा है, बाज़ायदा ठीक ना भी हो, आप इसको मुतल्लिक कर दें, है मफूल मुतल्लिक। ठीक ठीक। अब आगे वाओ चले। हरफ अतफ अम्बताहा, ये बाबे फाल से है, नून बा ता के साथ, और हम्म, हाँ इसका मफूल मफूल भी ही हो जाएगा। शाबाश और शाबाश, फिर आगे वो वही नबातन हसनन, ये तो शाबन नबातन हसनन। चलिए ये हसनन तो उसकी सिफत होगी ना, तो जी असल में ये फिर नबातन आ गया, इसके सेम रूट लेटर्स है, फिर ये मजदर है। तो जब जी कभी मजदर कोई आता है ना और वो उसी फेल का ही ज्यादातर जी होता है तो वो मफूल मुतलक बनता है, और सही यहाँ पर फिर उस फेल का नहीं है, उस फेल का होता तो इसने आना था इम बातन, बाबे फाल से, तो ये सुलासी से आया है। तो ये भी ऐसा हो जाता है, ऐसा पॉसिबल होता है कि वो रूट लेटर सेम होते हैं लेकिन वो उस बाब का नहीं होता, किसी और बाब से आ जाता है। और ये भी पॉसिबल है जी कि वो रूट लेटर्स भी नहीं मिल रहे, दोनों का माना मिल रहा है, क्योंकि ये सही रेयर है, इसमें जब कभी आएगा तो देखेंगे।
اب یہ اس کا اس کو ترجمے پہ اثر کیا ہوگا؟ یہ فعل اور ہا ضمیر مفعول بھی نباتن حسنن مرکب توصیفی مفعول مطلق فعل جی فاعل دو مفعول بھی مفعول مطلق جملہ فعلیہ بنا. اب بتائیں ترجمے پہ دیکھیں کتنا پیارا ہوتا ہے. اسے پرورش اسے بہترین پرورش سے پروان چڑھایا، اسے بہترین پرورش سے پروان شاباش. چڑھایا. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس نے اسے بہت اچھی اس کی بہت اچھی نشو و نما سے پرورش کی، یہ بھی کہہ سکتے ہیں. اور چاہے Right. 2 دفعہ الگ الگ نہ کریں، یہ جو مصدر ہوتا ہے نا اس میں چاہے الگ سے نہ کریں، ایک ہی دفعہ زور ڈال دیں، زیادہ تر تاکید کے لیے ہوتا ہے. اور صحیح. ویسے یہاں پہ نوعیت کے لیے لگ رہا ہے کہ زیادہ بتایا کہ کس طرح سے کی. خیر، تو آپ اس کو سمپل یہ بھی کر سکتے ہیں آپ کہ اس نے بہترین پرورش کی، اس نے جی اس کی بہترین پرورش کی. اگر آپ مصدر کا دوبارہ سے ذکر نہیں کرنا چاہ رہے، کیونکہ مفعول صحیح. مطلق آنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ یا تو تاکید پیدا ہو گئی ہے یا نوعیت بیان ہو گئی یا کوئی گنتی بتا دی ہے، تو دوبارہ چاہے ذکر نہ کریں ترجمے میں. لیکن آپ دونوں طرح سے بھی کر سکتے ہیں. انباتا ہوتا ہے گرو کرنا، پرورش کرنا، اور اس پہ خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا ہے. ان کی نہ صرف فزیکل اسپرچل اخلاقی ہر قسم کی پرورش ہو رہی تھی، وہ فزیکلی ایک تفاسیر میں دیکھ رہی تھی کہ وہ بہت سارے بچے جو کئی دنوں میں بڑھتے تھے وہ ایک دن میں اتنا بڑھتے تھے، تو ان کی فزیکل گروتھ بھی بہت اچھی تھی. تو خیر، اور پرورش بھی بہت اچھی تھی. پھر حضرت زکریا کی کفالت میں ان کو دے دیا گیا. تو یہاں پر ہے کہ اور اس نے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے، انباتا کا ہوا جو فاعل ہے، اور اس نے اسے اچھی پرورش آپ کہہ لیں، اور یا آپ یوں کہہ لیں کہ بہترین ہاں نہیں، اگر آپ ایک ہی حسنن طرح سے ہے. بولنا چاہتی ہیں نا، مجھے ویسے جو آسان لگتا ہے وہ اگر آپ ایک ہی طرح سے بولنا چاہ رہی ہیں تو آپ کہہ دیں کہ اور اس کی پروردگار اس نے اس کی بہترین پرورش کی. اور اگر آپ اس کا مصدر کا الگ سے کرنا چاہ رہی ہیں تو آپ یوں کرتے ہیں کہ اس کے رب نے یا اس نے، دوبارہ سے اس کے رب کہنے کی ضرورت نہیں، ایک دفعہ گزر گیا ہوا ہے، اس نے اسے اچھی پرورش کے ساتھ نشو نما کی یا اچھی نشو نما کے ساتھ پرورش کی. ایکچولی یہاں پہ میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو انباتا ہے اس میں پرورش بھی ہے، اس میں نشو نما گروتھ بھی ہے. تو آپ نے نشو نما کا لفظ زیادہ مجھے اچھا لگا، میں نے جتنے ترجمے دیکھے اس میں فزیکل گروتھ کا بھی ذکر ہے. پرورش میں ہوتی ہے کہ اس کو ٹھیک ہے، اس کی نشو نما بھی ہو رہی ہوتی ہے، ساتھ اس کے اخلاق، کردار، تعلیم، تربیت، یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں. جبکہ انباتا اس میں گروتھ کا ہے، تو نشو نما کا لفظ زیادہ اچھا ہے. باقی چاہے پرورش کہہ دیں، تو اس نے اس کی بہترین طریقے سے پرورش کی، اس نے اس کی پرورش بہت اچھے طریقے سے کی، اس نے اس کی نشو نما بہت اچھی پرورش کے ساتھ، اس نے اس کی نشو نما بہت اچھی نشو نما کے ساتھ اس کی پرورش کی. یہ سب سے بہت اچھی نشو نما کے ساتھ اس کی پرورش. ٹھیک ہے، تو آپ لوگ کنفیوز نہ ہو. اگر آپ کو 2 دفعہ اس کا مصدر کا دوبارہ استعمال کرنا مشکل لگ رہا ہے تو میں آپ کو پھر اس کا ترجمہ کر کے بتا دیتی ہوں. بس اس کے رب نے اسے بہت اچھے طریقے سے قبول فرمایا اور اس کی بہترین پرورش کی. تو آپ چاہے مصدر کا دوبارہ ذکر نہ لائیں، اگر آپ کو مشکل لگ رہا ہے، کسی کو آسان لگ رہا ہے تو لے آئیں، لیکن مصدر آیا ہے، مفعول مطلق آیا ہے، اس کا ترجمے پہ آپ کو محسوس ہونا چاہیے کیا اثر ہے. جی آگے چلیں. وَقَفَّلَهَا واو زَكَرِيَّا، پھر حرف عطف ہو جائے گا، اور کفلا جو ہے یہ باب تفعیل سے ہے، کاف فا لام سے، ہا مفعول بھی، اور زکریا یہ بھی مفعول ہی بنے گا. جی یہ دوسرا مفعول بن رہا ہے. زکریا دوسرا مفعول بنے گا. سنا ہے میں نے، میں پڑھ رہی تھی کہ کچھ اور قرات میں غیر منصرف کے طور پہ لکھا گیا ہے، لیکن ہماری جو قرات ہے جو حفظ کی ہے اس میں یہ اسی طرح لکھا گیا ہے. تو دیکھنے میں اسی طرح لگ رہا ہے جیسے یہ مبنی، تینوں حالتوں میں یہ ایک ہی طرح ہے. تو یہاں پر ہم نے اندازہ کرنا ہے کفلا باب تفعیل سے جب آتا ہے تو یہ 2 مفعول ڈیمانڈ کرتا ہے کہ کس کی اور کس نے کی، نہیں کس رکے، اور اس نے اس سے ہاں کس کا بنایا اور کس کو کفیل بنایا. تو اس سے اگر کس نے کفالت کی، تو ویسے یہ مجھے فائل بھی لگ رہا ہے. مجھے بھی پہلی دفعہ سچی بات ہے یہی لگا تھا، لیکن یہ تھوڑا سا اگر آپ غور کریں وہ ترجمے پہ نہیں بیٹھتا. آپ کریں ذرا ترجمہ. آپ زکریا کو فائل بنانا چاہ رہی ہیں. جی زکریا نے اس کی کفالت کی اور سر پر اچھا نہیں، وہ ایکچولی یہ تھوڑا سا نا میں آپ کو سچی بتا رہی ہوں، دیکھیے اس میں نا باپ کی ہمارا، وجہ مجھے سے کیا لگ رہا ہے، آپ کو کیا لگ رہا ہے، یہ نا یہ ان کے جو نحوی ہیں
اور ہمارے جو علماء کرام ان کا جو نالج ہے ماشاءاللہ. اب اگر آپ ڈکشنری کھولیں بلکہ آپ کھولیں, آپ سب بہنیں کھولیں اس کو کلیئر. یہ باپ کی وجہ سے پیج ہمیں نمبر بنانا پڑ رہا ہے. 414. جی 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 بالکل, میں آپ کو یہ بتانے لگی تھی. آپ سب بہنیں 414 صفحہ نمبر کھولیں. باب ناصارہ سے آئے اور باب دورابہ سے آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے یہ کفیل ہونا یا ضامن ہونا. باب فعال سے آئے تو کسی کو کسی کی کفالت میں دینا, اور باب تفعیل سے آئے تو کسی کو کسی کا کفیل بنانا. اس کے دو مفعول آتے ہیں, دونوں بنفسی ہی آتے ہیں, یعنی کہ کوئی اس کو صلہ نہیں لگا. ٹھیک ہو گیا جی. جی اب وہ تو پکا ہو گیا ہاں, یہ تو اللہ مفعول. تعالیٰ نے بنایا. اب یعنی کہ آپ میری بات سمجھی, جی 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 آپ کہہ رہی ہیں کہ حضرت زکریا نے اس کی کفالت کی, لیکن باب تفعیل سے جب آتا ہے تو اس نو میں کفالت کرنا نہیں آتا. اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو کسی کا کفیل بنانا. لیکن بنانا. حضرت زکریا نے تو نہیں بنایا اس کو, وہ تو اللہ تعالیٰ نے بنایا. جی اور اگر آپ کہہ رہی ہیں کہ کفالت کی تو وہ پھر آپ کو کسی اور باب سے آنا چاہیے. جی زکریا کو اس کا سرپرست بنایا. ہی, اور اس نے یہاں پر کفالہ کا ہوا فاعل ہوگا, اور اس نے زکریا کو اس کا کفیل بنایا. آگے چلیں جی. جی کلما داخل الیہا زکریا المحراب. اوکے کلما یہ آ گیا. میں نے کلما ابھی جو آپ ہے بہنوں یہ کو بتایا لما کلما اذا, ان تینوں کا سیم ہوتا ہے. ان تینوں کے بعد عام طور پر فعل ماضی آتا ہے, مضارع بھی آئے تو یہ غیر الجازم ہوتے ہیں. اور جب یہ شرطیہ بنتے ہیں, ان کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ ان کے بعد دو جملے آتے ہیں تو یہ شرطیہ بنتے ہیں, اور یہ اپنے بعد میں آنے والے فعل کے لیے مفعول فی بنتے ہیں ترکیب میں. تو جی کلما کا مطلب ہوتا ہے جب بھی, جب کبھی بھی. تو اب کیسے پتہ چلے گا اس میں شرط ہے یا نہیں ہے کلما میں, کہ سمپل کیونکہ ظرف ہے, کیسے پتہ چلے گا؟ اس کے بعد دو جملے آ رہے ہیں. اس کے بعد دو جملے آ رہے ہیں. ایک آ رہا ہے داخل علیہا زکریا المحراب, اور دوسرا آ رہا ہے وجدہ عندہا رزقا. تو وجدہ ماضی ہے اس لیے فا جزائیہ اس پر جی نہیں آیا. تو داخلہ فعل فاعل ہو گیا, اس کا فاعل اندر ہی ہو گیا, آگے نہیں ہے. علیہا کو کیا بنائیں گی؟ متعلق ہو گیا. مدافع. زکریا کو کیا بنائیں؟ چلیں اب یہ بتائیں. اب اوکے محراب, دیکھیے ہم نے داخلہ کہا تھا نا, اس کا داخلہ ہوا فاعل تو کا اب فائل بناؤں گی. فاعل, شاباش. زکریا فاعل بناتے ہیں. المحراب کو کیا بنائیں گے؟ مفعول. ٹھیک ہو گیا, شاباش. اچھا ویسے ٹھیک ہے. یاد رکھیں مفعالون کا وزن ہے, مفعالون کا وزن اصل میں اسم اعلیٰ کا وزن ہے, لیکن یہ وزن کبھی کبھار اس میں ظرف کے وزن کے طور پر بھی آ جاتا ہے. تو یہ یہاں پہ ظرف ہے تو مفعول فی کہہ لیں, اور یہ آئے گا جی بھی فی کے معنی میں یہاں پر آئے گا, فی ہاں جی المحراب کے طور پہ اس کا ترجمہ کریں پلیس گے. نیم. اچھا جی, داخلہ فعل اپنے فاعل زکریا مفعول فی اور متعلق علیہا, اس میں کہ جملہ فعلیہ ہو کر یہ شرط شرط ترجمہ ہو کریں. گیا. جب کبھی زکریا اس کے پاس حجرے میں داخل ہوتے یا کمرے شاباش. میں. حجرہ کہہ دیں, محراب یہ بالا خانے ہوتے تھے, تھوڑا ہائٹ پہ بنے ہوئے رومز ہوتے تھے ان لوگوں کے لیے جو وہاں پر جو کہ وہاں پر خدمت کرتے تھے, عبادت کرتے تھے, اس کے لیے جنہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا تھا. شاباش, صحیح. ٹھیک ہو گیا. انہوں نے کیا پہلے فاعل کا کر دیا, ٹھیک ہے, اب فاعل کا بھی پہلے کر سکتی ہیں. اور ویسے یہاں پر یہ علیہا آیا, لیکن جب ہم اگر اردو میں کریں نا اور جب اس پر زکریا تو کچھ ٹھیک نہیں بنتا. ایون اس میں زور ہے, وہ پہلے آ رہا ہے تو حسب پیدا ہو رہا ہے, لیکن ترجمے میں اردو میں فاعل کا پہلے کرے تو بیوٹی اس میں آتی ہے. جب کبھی بھی زکریا علیہ السلام اس کے پاس محراب میں حجرے میں داخل ہوتے. اچھا داخل ہوئے بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن کلما کا ترجمہ اسی طرح کرتے ہیں کہ جب کبھی ہوتے, جب کبھی بھی داخل ہوتے. وجدہ وہ عندہا پاتے ان کے پاس اندہا یہ جار مجرور سوری مدافع ہو جائے گا, اور رزقن مفعول ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا جی, شاباش. وہ پاتے وہ دیکھتے, ویسے اس کا مطلب میں نے کبھی دیکھتے بھی پڑھا ہے, لیکن یہاں وہ ان کے پاس سے رزق پاتے, ان کے پاس آپ کھانے صحیح پینے کہہ کی رہی ہے. اشیاء. دیکھیں ابھی نا یہ بہت دور کی گہری باتیں ہوتی ہیں. بعض اوقات ایک جو لفظ ہوتا ہے نا وہ بعض اوقات کسی اور معنی میں استعمال ہو رہا تھا, تو ابھی ہم اس طرح سے نہیں ڈسکس کرتے, بس ہم سمپل لیتے ہیں. ٹھیک وہ ہے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں.
یہ بھی پچھلی آیت میں لاسٹ ویک ایک ایسا آیا تھا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اگر اس کو اس معنی میں لیں تو اس کے 2 مفعول ہوں گے. لفظ کچھ اور تھا, آخذہ تھا شاید, اور ہم نے پتہ نہیں میں غلط آ کے بتا دوں, وہ ہم لے اس کو عالمہ کے معنی میں رہے تھے. تو آپ اس کو ترجمے میں ٹھیک ہے, آپ کو مناسب لگ رہا ہے آپ کر دیں, باقی اتنی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت ہے. سمپل ہمارا ترجمہ ہو رہا ہے. جب کبھی وہ داخل ہوتے, جب کبھی وہ اس کے پاس محراب میں یا حجرے میں داخل ہوتے تو جواب شرط, تو وہ اس کے پاس کوئی نہ کوئی رزق پاتے. اس کے بہت طرح سے ترجمے کیے گئے ہیں. کسی نے کہا غیر موسمی پھل تھے, کسی نے کہا نت نئے پھل. تو سمپل رہیں, قرآن کے ٹیکسٹ کے پاس رہیں, تو وہ اس کے پاس کوئی نہ کوئی رزق پاتے. نکرہ ہے تو بس ٹھیک ہو گیا جی. آگے قولا قالا یا مریم انا لکی ھذا, کالا اس نے کہا, یا مریم یہ مقول القول سٹارٹ ہو رہا ہے, اور یا مریم منہ جو ہے یہ ندا بھی بن جائے گا, حرف ندا اور منادہ مل کے ندا بھی بن جائے گا. اے مریم, انا ہے کیا, کہاں سے, انا لا کی ھذا, آپ اے مریم آپ کے پاس کہاں سے, آپ کے پاس یہ کہاں سے آتے, کہاں سے ہے یا کہاں سے, اے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے ہے یا ہے. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آ رہی ہے, پر نہیں آ رہی ہے آپ کی. میم وہ تو نہیں ہو گئی ڈسکنیکٹ؟ میم کا مائک اب آن ہوا ہے. میرم صاحبہ جی جی, یا مریم کا میں نے بتا دیا تھا, پتہ نہیں میری آواز آئی تھی کہ نہیں آئی تھی. یا نہیں آپ حرف کی آواز, ندا, جی مریم منادا, حرف جی ندا اپنے منادا سے مل کر یہ ندا بن رہا ہے. ڈیٹیل میں نے پیچھے بہت ڈیٹیل سے یا ربی جی, بتا دیا تھا, اسی کے جیسا ہے. اور تو پھر آگے جواب یہ ندا کا جواب ندا انا لکی ھذا, انا کو کیا بنائیں؟ مبتدا. دیکھیے یہ جو انا ہے نا, جی یہ عام بس, طور پہ یہ ظرف, یہ آپ یوں سمجھتے ہیں کہ اسماء استفہام میں سے بھی ہے, ظرف بھی ہے, اور یہ بہت معنی میں استعمال ہوتا ہے. کبھی یہ قرآن پاک میں کیفا کے معنی میں استعمال ہوا ہے, کبھی من اینا اور حیثو, اور بہت سارے معنی میں استعمال ہو. یہاں پر ہے کہ کہاں سے, من جی اینا, تو وہ ظرف ہے, تو اس کو وہ ظرف مبتدا نہیں بنتا. تو ویسے بھی انا جو ہے, اگر آپ اسماء استفہام کے پوائنٹ آف ویو سے بات کریں, جو یہاں پہ ویسے وہ نہیں ہے, تو کبھی مبتدا نہیں بنتا. ایک رائے یہی ہے کہ صرف من اور ما استفہام مبتدا بنتے ہیں. تو حاضہ مبتدا مؤخر, یہ خبر مقدم, اور لکی کو حاضہ کے لیے حال بھی بنایا گیا ہے. چاہے آپ انا کے متعلق کر دیں, متعلق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے متعلق کر دیں تو ترجمہ ٹھیک بیٹھتا ہے. ترجمہ کریں. اس نے کہا اے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے ہے. شاباش, اے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے ہے, اور کسی نے یوں بھی کیا کہ یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ بھی ٹھیک ہے. ویسے یہ تیرے پاس کہاں سے ہے, انا با مانا اینا لیا ہے ہم نے, نہیں اینا, یاد رکھو انا بہت سارے معنی میں آتا ہے. پیچھے ایک دفعہ گزرا تھا کیفا کے معنی میں بھی انا کا مطلب ہوتا ہے کیسے, انا کہاں سے, اور انا کا مطلب ہے کہ متا, کب, اور انا کا مطلب حیثو, بہت سارے ہیں. تو یہاں پر اینا کے معنی میں یہ اور تیرے اگر پاس کہاں سے ہے یا کہاں سے آیا ہے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک, اور اگر کہاں سے اینا کے معنی میں آئے تو پھر ہم اسے ظرف ہی بنائیں گے, رائٹ؟ جی 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 ظرف, ٹھیک ہو گیا جی. یہ ظرف ہی بنے گا یہاں پر, ٹھیک. اور اس کو ہم خبر مقدم کر لیتے ہیں, اور حاضہ مبتدا مؤخر, یہ ہو گیا جملہ اسمیہ. یہ جملہ اسمیہ ہو کر جواب ندا, یا مریم ندا اپنے جواب ندا سے مل کر, تو یہ جملہ ندائیہ ہو کر یہ مقول القول کالا کے لیے جملہ بن گیا. آگے چلیں جی. قالت, قالت کیا کہا, ہوا من عند اللہ, اس نے کہا وہ اللہ کی طرف سے ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور بات بھی, جب یہ کلہ ماں کا کانٹیکسٹ اس میں بات ہو رہی ہے نا, جب کبھی وہ داخل ہوتے وہ اس کے پاس پاتے تو وہ پوچھتے تو وہ کہتی, تو آپ یہ بھی کہہ سکتے, ٹھیک ہے, آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ پوچھتے
وہ کہتی. تو یہ ضروری نہیں کہ اس نے کہا کیونکہ اس نے ایک ہی بات کہا, کیونکہ یہ تو اکثر ایسے جی ہوتا تھا, اس کے اچھا کانٹیکس اس میں بات کر سکتے. اچھا تو وہ اس میں کہتی, کیا کہتی, آ، ہوا مبتدا ہوا مبتدا من من ان جارا ہے, دلائی تو خبر, ان دلہ جو ہے یہ مضاف ظرف کے ساتھ ظرف. مضاف بن کر اور مضاف علیہ بن گیا, اور اس کے ساتھ مجرور ہو جائے گا, تو یہ تو متعلق ہو جائے گا, خبر اس میں ہے ہی نہیں. بہت اچھا, شاباش شاباش. دیکھیں اصل میں کیا ہوتا ہے, جار مجرور کسی کے متعلق ہوتے ہیں اصل میں. جی اگر وہ متعلق جملے میں نہیں, یہاں پہ یہ اس چیز کے متعلق ہے جس میں خبر بننا تھا. اب وہ صحیح خبر جملے میں نہیں ہے تو اس کی عدم موجودگی میں جار مجرور کو خبر بنا لیں, سمپل ہے. کیونکہ ہم جانتے ہیں جار مجرور خبر جو ہے وہ 3 طرح سے آ سکتی ہے. وہ مفرد بھی آ سکتی ہے مرکب, وہ جملہ بھی آ سکتی ہے, جملہ اسمیہ, جملہ فعلیہ, وہ شبہ جملہ بھی آ سکتی ہے. تو بس بات ختم. ہوا مبتدا, یہ اس کی خبر. کیا کہتی, کیا کہتی نہیں, وہ, ہوا من وہ کہتی کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. بالکل سمپل, یہ اللہ کے پاس سے ہے. شبہ ٹھیک ہے, جملہ آلدو یہ مطلب یہ ہوا کے بعد ہی آیا, مبتدا کے بعد آیا, پھر بھی ہم اس کو خبر کہہ دیں گے یا خبر محذوف ہی بالکل کہیں گے. خبر کے. دیکھیے کہہ قائم دیں مقام ٹھیک خبر ہے نا. ٹھیک نہیں جی, ہم اس طرح سے نہیں ترکیب کرتے. ٹھیک لوگ تو پراپر ڈھونڈتے ہیں وہ چیز, جو پراپر اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں اس کے گرامر کے, وہ چیز ڈھونڈ کر اس متعلق کو اس کے اس جار مجرور کو اس کے متعلق کہیں گے, اور وہ ڈھونڈیں گے اور وہ کہیں گے کہ وہ والی خبر اپنے اس جار مجرور کے ساتھ مل کر پھر ہوا مبتدا کے لیے خبر. ہم اس چکر میں نہیں پڑھ رہے. ہم نے صحیح ایک رول بنا دیے, ہمارے کچھ اساتذہ نے بہت ہمارے لیے آسانی کر دی ہے. سر عابد سہیل صاحب نے ان کے کچھ رولز انہوں نے ایسے ایکسٹریکٹ کیے ہیں, وہ اتنے آسان, اتنے سمپل ہیں, وہ ہر جگہ اپلائی ہو جاتے ہیں, اور غلطی کا احتمال بھی نہیں رہتا, ترجمہ بہت اچھا ہو جاتا ہے. تو کیا ضرورت پڑی ہے. ٹھیک ہو گیا جی, آگے چلیں, ختم کریں جی اس کو, ان مکمل اللہ کیجیے. یہ بہت دفعہ پہلے آ گیا, اس کو بس جی پڑھیں. ان اللہ انا کا اسم, یرزق من یشاء بغیر حساب, انا فعل مشبہ بالفعل, وہ سب کچھ اللہ لفظ لفظ جلالہ الجلالہ. انا کا اسم ہو گیا, جملہ فعلی جی انا کی خبر ہوگی, ترجمہ کرتے ہیں. اور آگے جملہ فعلیہ شروع ہو رہا ہے, وہ یرزقو سے شروع ہو کر, اور من جو ہے یہ وہ فعل ہو جائے گا, یرزقو فعل میں یہ با شاؤ فاعل. موصول صلہ مفعول بھی بن جائیں گے, اور بغیر حساب جار مجرور ہو کر متعلق کے فعل بن جائیں گے. ٹھیک ہے, تو جی یرزقو فعل فاعل مفعول بھی اور متعلق کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ ہو کر انا کی خبر. خبر بن اب ترجمہ کریں. انا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ, یقیناً اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا جسے ہے, بے چاہتا حساب ہے رزق دیتا بغیر ہے. حساب. اس کی میں نے بہت ڈیٹیل پچھلی کسی کلاس میں جب یہ آیا تھا, بہت ڈیٹیل سے یہ کروایا تھا. بغیر حساب کے کافی معنی بتائے تھے. چلیں جی, کلاس کا اختتام کرتے ہیں. اس سے پہلے ایک دفعہ میں اس کا ترجمہ کر دیتی ہوں. فتقبلہا, بس اور ربوہا, بس اس کے رب نے بہت اچھی طرح, اس کے رب نے اسے بہت اچھی طرح قبول کیا, یا اس کے رب نے اسے اچھی قبولیت کے ساتھ قبول کیا, اگر آپ 2 دفعہ قصر کا الگ الگ کرنا چاہتے ہیں. اور اس نے اس کی بہترین پرورش کی, یا اور اس نے اس کی بہت اچھی طرح, بہت اچھی نشو و نما کے ساتھ پرورش کی. آپ یوں بھی کر سکتی ہیں, لیکن نشو و نما ذہن میں رکھیں کہ اس میں گروتھ, فزیکل گروتھ بھی ہے, اور ساتھ اس میں تعلیم و تربیت سب کچھ آ رہا ہے. اور کفلہا زکریا, یہاں پہ یاد رکھیں زکریا فاعل نہیں بنے گا, کیونکہ کفلا جس فعل سے آیا ہے اس کا جس باب سے آیا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ کسی کو کسی کی کفالت میں دینا, اور یہ 2 مفعول ڈیمانڈ کرتا ہے. اور اگر ہم یہ کہ زکریا نے اس کی کفالت کی, تو پھر یہاں پہ کفالہ نہیں آنا چاہیے تھا, کسی اور باب سے کافا لام کو آنا چاہیے تھا, پھر زکریا اس کا فاعل بن سکتا تھا. یہاں پر نہیں, یہاں پر یہ ہا اور زکریا دونوں مفعول ہیں. اور اس نے زکریا کو اس کا کفیل بنا دیا. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے. کلما شرط, یہاں یہ ظرف بھی ہے اور یہاں شرطیہ ہے, اس کے بعد 2 جملے آ رہے ہیں. یہ اپنے بعد والے فعل کے لیے مفعول فی مقدم بنتا ہے, یہ بھی لما بھی اذا بھی, جب یہ شرطیہ ظرفیہ شرطیہ بنتے ہیں تب ان کی یہ ترکیب ہوتی ہے. اس کے بعد 2 جملہ, پہلا شرطیہ, جب کبھی بھی وہ زکریا فاعل ہے, یہاں پر زکریا علیہ السلام محراب میں یا حجرے میں, آپ اس کے پاس پہلے کر لیں, زکریا علیہ السلام اس کے پاس حجرے میں یا محراب میں داخل ہوتے تو وہ اس کے پاس کوئی نہ کوئی رزق پاتے, تو وہ پوچھتے. اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں تو انہوں نے پوچھا, اس کا مطلب ایک دفعہ پوچھا, جبکہ ایسا ایک دفعہ نہیں کئی بار ہوا.
تو وہ پوچھتے اے مریم انا لکی ھذا، یہ تمہارے پاس، یہ تمہارے لیے کہاں سے ہے، یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا، یہ تمہارے لیے کہاں سے ہے. یہ سب سے سمپل ہے، بالکل ٹو دی پوائنٹ ترجمہ. تو وہ کہتی یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کے پاس سے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے. چلیے کلاس کے اختتام کرتے ہیں. کوئی سوال ہو تو کائنڈلی آپ گروپ پہ پرسنل میں پوچھ لیجیے گا، اس میں واٹس ایپ. میں اس کو ریکارڈنگ کو پاز کرتی ہوں.